ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنی سیرہ سیشن جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں جانتے رہیں، کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں جو ہے وہ ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ ان کے واک آف لائف، جو بھی ان کا سٹائل رہا ہے زندگی گزارنے کا، نبوت سے پہلے، نبوت کے دوران، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ سنتیں اور حدیث کو بھی ہم ڈسکس کریں، اور ہم یہ پڑھ بھی اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پیٹرن کو استعمال کر سکیں اور وہی زندگی گزار سکیں جس طریقے سے وہ گزار کے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان سب سے بڑی جو ان کا مشن تھا، ان کی زندگی کا مقصد جو تھا وہ تھا جہالت، اندھیرے اور ظلم کا خاتمہ کرنا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کی اٹموسٹ کوشش کی، آخری وقت تک کوشش کی، اور ٹیمز بھی اس کے لیے بنائیں، زندگی اس بات پہ گزاری، شادیاں اس مقصد کے لیے کی کہ دنیا میں جہالت کا، اندھیرے کا اور ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں بھی اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں بھی اپنی جہالت بھی ختم کر رہی ہوں، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے، اور اندھیرا ختم کرنا ہو، جو کہ ہمارے ذات میں بھی بہت سارے اندھیرے ہوتے ہیں، ہم عجیب سی ایک ڈارک سائڈ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں ہم ڈارک میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، ہم جاننا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں ریالٹی کیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے طور پہ ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے کانسیکوینسز بھی بہت غلط اور برے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ظلم ہم اپنے ساتھ بھی نہیں پسند کرتے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بھی نہ کریں۔ تو اگر ہمارے پرپز اور مشن الائن ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جہالت، اندھیرے اور ظلم کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہتھیار استعمال کیا، اور وہ تھا علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے جہالت، اندھیرے اور ظلم کا خاتمہ کیا، اور یہ علم جو تھا یہ کوئی پی ایچ ڈی ڈگری، ماسٹرز کی ڈگری نہیں تھی، دنیاوی ڈگری نہیں تھی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں وحی کی گئی ڈیوائن نالج تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا علم تھا، قرآن کا علم۔ اور پھر اس قرآن کے علم کو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، تو وہ ان کا اخلاق بن گیا۔ تو جو علم قرآن کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اور اس پہ انہوں نے کبھی بھی پوری زندگی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، یہ ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کی جو ہے دلیل بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی ایسے شخص کو کہ ہم اپنی زندگی میں کس سے انسپائر ہوں، کس سے انفلوئنسڈ ہوں اور کس کو فالو کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خامی نظر آ رہی ہوتی ہے، لوپ ہول نظر آ رہا ہوتا ہے، امپرفیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے فائنینشلی اسٹیبل ہے تو ہم اس سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، کوئی جو فزیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے اس سے ہم ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے جس سے ہم بالکل بھی ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے میں گزر رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب حالات سے گزر کے نہ صرف ایک گزرے ہیں، بلکہ مجھے ایک ایسا سٹینڈرڈ دے دیا ہے، زندگی گزارنے کا کرائٹیریا دے دیا ہے، جو کہ کیا ہے کہ ان سے محبت کے ذریعے میں وہ کام کروں۔ حب رسول میں کچھ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حب رسول کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے کہ میری اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں کہ کچھ لوگ ہیں جو حب رسول میں بدعت بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ محبت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا محبت میں بدعت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہوتی ہے، یا ان کے پاس جو ہے وہ آباء و اجداد کا جو دین وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو دین فالو کرتے ہوئے، وہ اسی کو آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ واقعی بڑا آسان ہے کہ سال کا کسی ایک خاص مہینے میں رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ مہینہ ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے، اور راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے اس میں نعتیں پڑھی جائیں اور جھنڈیاں لگائی جائیں اور رونق میں لائٹیں لگائی جائیں اور درود شریف پڑھا جائے اور سلام کیا جائے، اور جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کھڑا ہوا جائے، تو وہ ایسی اچیومنٹ بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں ہم کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ویسے ہم کوئی کچھ کر رہے ہوں زندگی میں تو ہمیں کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے میں ہمیں ہر جگہ سے کنڈیم ہی جو ہے نا وہ
ایک طرح سے لوگوں کی طرف سے ریجیکشن ہی آ رہی ہوتی ہے، ڈسکریجمنٹ ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ اب تم ایسے معاملہ کرو گے، اب تم انصاف پہ زندگی گزارو گے، اب تم کسی کو دھوکہ نہیں دو گے، ایسے کیسے معاشرہ چلے گا؟ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید سنت جو ہے وہ بہت ہی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مثلا مجھے میٹھا بہت پسند ہے، ہاں، اور میٹھے کی محبت میں میں کیک کھاؤں یا کھیر کھاؤں، تو یہ میری میٹھے کی محبت ہے کہ مجھے شدید میٹھا پسند ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت میٹھا پسند ہوتا ہے، اس چکر میں وہ میٹھے کی کریونگ ان کو ہوتی ہے، لیکن مجھے ساتھ ہی یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ڈائبٹیز جو ہے ڈائگنوز ہو گئی ہے، یہ میرے لیے صحیح چیز نہیں ہے۔ تو پھر اب میرے پاس دو محبتیں آ گئیں، ایک تو آئی کہ میٹھے کی محبت، اور اس کے اوپر ایک حاوی ہو گئی میرے پاس صحت کی محبت۔ اب ان میں سے جو بھی محبت میرے اوپر حاوی ہوگی میں وہ کام کروں گی۔ کچھ لوگ بیماری کا خیال نہیں کرتے ہیں اور میٹھا کھاتے رہتے ہیں، وہ جلد نقصان اٹھاتے ہیں، ان کی امیونٹی ویک ہو جاتی ہے، انسولین اور جو بھی ان کے ساتھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا صحت گنوا بیٹھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں میٹھا پسند تھا لیکن اب بات جو ہے وہ صحت پر آ گئی ہے، جان پر آ گئی ہے، تو ہم جو ہے وہ میٹھا اب اجتناب کریں گے، اس سے اوائڈ کریں گے۔ تو ان کی میٹھے کی محبت جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے اور صحت جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، تو وہ پھر نہیں میٹھا کھاتے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہمیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری ایمان کا تقاضا بھی ہے، تو اب جو ہم کام کر رہے تھے ان کی محبت میں وہ غلط کام تھا، وہ بدعتی کام تھا۔ بدعت سے مطلب یہ کہ وہ ایسی چیز تھی جو کہ بدعا تھی، نیو تھی، انوینٹ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، یا انہوں نے جب تک دین جتنا دین انہوں نے پھیلایا اس دین میں یہ چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے کی نہیں۔ یہ کوئی بھی ایسے طریقے نہیں اپنائے جو کہ ہم اپنا رہے ہیں۔ تو اب ان کی ہی محبت میں میں جو ہوں یا جو بھی لوگ ہیں وہ اس سے اجتناب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا محبت ہوگی کہ اب یہ چیز میرے لیے کیا بن گئی؟ ٹاکسک بن گئی، اب میں یہ کام نہیں کروں گی۔ کون سا کام؟ جو کہ دین میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا محبت کا تقاضا تھا، ایمان کا تقاضا تھا، ان سے محبت کرنا، اس محبت کا جو طریقہ تھا وہ اللہ نے نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اب میں اس کو اوائڈ کروں گی کیونکہ وہ میرے لیے کیا بن رہا ہے؟ غلط بن رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایڈیشن جو ہے اس میں شمار ہوگی، اب میں سنت طریقے پر آؤں گی۔ تو اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے زندگی گزاری، ان کی کون سی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے اب چھوڑنی پڑیں گی۔ صرف محفل میلاد ہی نہیں چھوڑنا، مجھے اب بدتمیزی بھی نہیں کرنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی بدتمیزی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی صبر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی خوشی اور اسمائل کرنا، خوش رہنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ تو اب مجھے غصہ، نفرت، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تو مجھے اب اس کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ ہم بعض اوقات بدعت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف کوئی محفل میلاد ہے یا کوئی نعتوں کا سلسلہ ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ بھئی ان کا نام آ جائے تو ہاتھ جو ہیں وہ لبوں سے لگا کے چوما جائے اور آنکھوں میں اس کو عقیدت سے رکھا جائے اور اس طریقے سے ہم کوئی ایکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر ہم اور جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی غور و فکر کرنا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرکتیں کی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسے دین پھیلایا انہوں نے؟ تو نہیں، ایسے دین نہیں پھیلایا۔ تو اس لیے ایک ایک چیز پہ غور و فکر کرنا، ان کی سنتوں کو جو ہے آبزرو کرنا، اچھے طریقے سے ڈسکس کرنا لوگوں کے ساتھ، اور اس کو پھر پریکٹس کرنا کہ انہوں نے کتنی ڈسپلنڈ لائف گزاری ہے، کتنی آرگنائزڈ لائف گزاری ہے، کتنی وعدہ خلافی کا جو ہے پاسداری کا خیال رکھا ہے، امانت کا خیال رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سورہ المائدہ میں کہ مومنین کے ساتھ نرم دل تھے، جتنا بھی ان کو غصہ آ رہا ہوتا تھا، آ رہا ہی ہوتا ہے، انسان لیڈر ہوتا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، بہت سارے ڈیسیجن ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ معاملات ایسے کر رہے ہوتے ہیں لیڈر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مومنین کے ساتھ بہت نرم دل تھے، اپنے دین پر نہیں شرماتے تھے، ہے نا۔ اور کیا تھا کہ مسلم آئیڈینٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے، اپنی مسلم آئیڈینٹی کو۔ جب ان کے آباء و اجداد ان کو کہتے تھے کہ تم ہمارے دین چھوڑ دو گے تو آپ کو ان کی پہلوئی زندگی کا ضرور ملے گا، کہ وہ اپنے اسلام پہ بہت ہی فخر محسوس کرتے تھے، بہت خوشی محسوس کرتے تھے، اور اسی کے لیے جو ایک ہمارے اندر ارج جاگتی ہے نا کوئی بھی کام کرنے کے لیے، وہ تبھی جاگتی ہے جب ہم بھی اس کے ساتھ الائن ہو، جب ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہاں یہ کام صحیح ہے۔ جیسے ہم نون لیگ کو، پی ٹی آئی کو، ایم کیو ایم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے یہ بات بڑی آسان ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں کسی پرپس کے بیس پہ کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی مشن ہے کوئی کام کرنے کے لیے، تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو، ریلی کی کال آتی ہے وہ ریلیاں نکالنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، جان دینے کی کال آتی ہے جان دینے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ کوئی پرائڈ رکھتے ہیں، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ تو واقعی پتہ چلے گا کہ واقعی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایسے سٹینڈرڈز چھوڑے ہی نہیں ہیں، ایسے
لوگوں کے لیے آثار چھوڑے ہی نہیں ہیں۔ وہ کیا آثار ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ مسلمان کیسا انسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم خود تو کوئی ایفرٹ کرتے نہیں ہیں، بلکہ الٹا جو اور لوگوں نے گند مچایا ہوا ہوتا ہے اسلام میں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہماری وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے نا اسلام کوئی خاص دنیا میں فائدہ تو نہیں دے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو تھیں دین میں، وہ فور فرنٹ پہ رہتے ہوئے دین کو پریزنٹ کرتی تھیں اس زمانے میں۔ تو اور وہ بھی نہیں گھبراتی تھی، ان کے لیے بھی دین پہ کام کرنا، دین کے لیے جان دے دینا، غزوات میں اپنا حصہ ڈالنا، بچوں کی تربیت کرنا، وہ اس کو بہت کریج کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ٹیم ورک کے ساتھ یہ کام کیا کرتی تھی۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیٹرن سے، ان کی اسوہ سے کیا سیکھیں۔ تو آج ہمارے پاس جو ہیں وہ کچھ چیزیں ہیں خاص، جو کہ کیا ہیں کہ پری پروفٹ ہوڈ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان کی کچھ ایسے کریکٹرسٹکس ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کے کچھ ایسے ڈیسیجنز ہمارے سامنے آتے ہیں، ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہ کیا تھے کہ ایک لڑکا جو کہ شاید ارلی 20s میں، یا پھر یہ کہ 12 سال کا 13 سال کا جو ہے وہ لڑکا، وہ اپنی زندگی میں کیا ڈیسیجن لے رہا ہے، جس کے نہ ماں باپ ہیں، نہ کوئی فیملی سپورٹ سسٹم ایسا ہے جیسے ہمارے ہوتے ہیں خاندانی سسٹم، اور فائنینشلی اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے۔ تو اس دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا معاملات کیے؟ تو یہ معاملہ شروع ہوتا ہے جب وہ ان پہ مہر نبوت کا واقعہ پیش آیا۔ وہ مہر نبوت جو تھی وہ کیوں امپورٹنٹ تھی ہمارے لیے اس کے بارے میں جاننا کیوں امپورٹنٹ ہے، وہ آج ہم دیکھیں گے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا چینجز آئیں، کیونکہ مہر نبوت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شق صدر جو ہے، یہ بارے واقعات ایسے ہیں جو کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی ٹریجڈی ہو جائے تو وہ اس سے نیگیٹو فیل لیتا ہے یا پازیٹیو فیل لیتا ہے، اس کا اورا کیسا بن جاتا ہے، پازیٹیو اورا بن جاتا ہے، نیگیٹو اورا بن جاتا ہے۔ ہاں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہ دیکھیں گے، اور ساتھ ہمارے سامنے پی پی ٹی بھی شیئر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگ پھر اس میں ایڈ ضرور کیجیے گا کہ آپ کے لیے جو ہے اس میں لرننگ پوائنٹس کیا تھے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی 24 گھنٹے ہی تھے، 24 گھنٹے ہی تھے۔ جو ٹائم میرے اور آپ کے پاس ہے نا، بالکل یہی ٹائم ان کے پاس تھا۔ وہ کتنا ٹائم ویسٹ کرتے تھے، وہ کتنی شاپنگ کرتے تھے، وہ کتنے ڈراماز دیکھتے تھے، کتنا ہینگ آؤٹ کرتے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ان کی زندگی میں مقصد نظر آتا تھا۔ زندگی میں نا مقصد ہم نے بس ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، سب کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بھی تسلی دینے کے لیے کہ ہاں میری زندگی میں مشن ہے، مقصد ہے، اس کے لیے ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں جیسے باقی چیزیں بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اس مقصد کی وجہ سے نہ کوئی چینج آ رہا ہوتا ہے، نہ اپنی ذات میں چینج آ رہا ہوتا ہے، نہ گھروں میں چینج آ رہا ہوتا ہے، نہ معاشرے میں چینج آ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چینج آیا تھا، اس کی وجہ سے معاشرے میں چینج آیا تھا، اس کی وجہ سے مکہ میں چینج آیا تھا، اور مکہ کے بعد پھر دنیا میں چینج آیا، لوگوں میں چینج آیا۔ ان کے جو ٹائم تھے وہ 24 گھنٹے کیسے یوٹیلائز کرتے تھے، وہ آپ لوگ سیکھیں، اور پھر اس کو میچ کریں اپنے ٹائمنگ کے ساتھ کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کتنی انٹرٹینمنٹ دیکھا کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا انٹرٹینمنٹ تھی ان کی زندگی میں۔ فیملی کو ٹائم دینا ان کے لیے انٹرٹینمنٹ تھا، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ چہل قدمیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مسجد جا رہے ہیں، آپ گھر آ رہے ہیں، احوال دوسروں کا تیمارداری کر رہے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، یہ ان کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، یہ انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ شادیوں میں کتنا ٹائم لگایا، شادیوں کو کتنے کتنے دن سیلیبریٹ کیا، ہینگ آؤٹ کتنا کیا، کتنے لوگوں سے ہینگ آؤٹ کیا، کیا وہ الگ الگ ہر صحابی سے ملتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ شاپنگ کتنی کرتے تھے۔ ہاں، تو ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاپنگ، ڈراماز اور انٹرٹینمنٹ کے ہوتے ہوئے ہم مشن پہ کام کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ناکام نہیں ہو سکتا۔ مشن میں وین اے پرسن از آن اے مشن، وہ اس کی الگ ہی لائف ہوتی ہے۔ جیسے آپ آرمی والوں کو دیکھ لیں، نیوی والوں کو دیکھ لیں، ایئر فورس والوں کو دیکھ لیں، ان کی کمیونٹیز الگ ہوتی ہیں، ان کا ملنا جلنا، ان کا رہنا، ہر چیز ان کی الگ ہوتی ہے، اور وہ ایمرجنسی جو ہے وہ اس کی کال پہ رہتے ہیں، وہ ان کو کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، وہ کبھی بھی جا سکتے ہیں، ان کی کوئی خاص ٹائمنگ نہیں ہے۔ ہم مسلمان مشن پر ہیں، اتنے کرٹیکل حالات ہیں، جنگی حالات ہیں، یعنی کہ جنگ سے مطلب یہ کہ سالوں سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، جنگ کا مطلب ہے کہ دشمن ہم پہ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے ہر طرف سے، اور ہماری فرصتیں دیکھ لیں، ہمارے جو شیڈیول دیکھ لیں، ہمارے ٹائمنگز دیکھ لیں، ہمارے نخرے دیکھ لیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا، تو پھر اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سیرت کو ہم کیسے دیکھیں۔ سیرت کو آپ نے ایسے دیکھنا ہے کہ جب انسان مشن پر ہوتا ہے، جب انسان کے پاس کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے، کوئی پرپس ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔
اس کی زندگی میں جب کہ ٹراماز آتے ہیں تو وہ ان کو کیسے ڈیل کرتا ہے. تو یہ آپ کو سنت سے سیکھنا پڑے گا اور پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. آپ کی زندگی میں چینج آنا چاہیے سیرہ پڑھنے کے بعد. سیرہ پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں روٹین میں چینج نہیں آیا ہے تو یہ آپ نے ایک ایسی بیڈ ٹائم سٹوری پڑھ لی کہ جیسے پہلے کوئی ناول پڑھا ہوگا یا آپ نے کسی کی بایوگرافی پڑھی ہوگی, آپ نے ایک اور بایوگرافی پڑھ لی, اس میں سے چیدہ چیدہ چیزیں لی کہ ہاں چلو یہ بات مجھے اچھی لگ رہی ہے, میں یہ کر لیتی ہوں, میری زندگی میں ایسا مسئلہ آیا تو میں اس کو اپلائی کر لیتی ہوں سنت کے طور پہ. بس صرف یہ ایک ہم اس کو ٹریٹمنٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اے پرپز, یو ناٹ ورکنگ آن اے پرپز, یو ناٹ آن اے مشن. سو مشن پہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین اور ان کی سیرہ پہ بہت غور و فکر کیا جائے, اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے. اگر آپ اپنے ٹائم کو, اپنے انرجی کو ڈیڈیکیٹ نہیں کریں گے سیرہ کے لیے تو کبھی کچھ پڑھ لیں گے چنک, کہیں سے کچھ پڑھ لیں گے اور پھر کیا ہوگا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے رہ جائیں گے. کہیں سے کوئی چیز اچھی لے لی اور پھر ایک اچھی اخلاق کا مظاہرہ بھی نہیں کر پائیں گے, نہ دین اسلام کو کوئی فائدہ پہنچا پائیں گے. انسان کی کامیابی تبھی ہے جب اس کی وجہ سے دین میں ذرا سا بھی کوئی فائدہ ہو جائے, ذرا سا بھی جو ہے نا دین میں کوئی دین میں لوگوں کو اچیومنٹ محسوس ہو, کوئی ہم بدعت دور کر دیں معاشرے میں, کوئی سنت جو ہے اس کو ہم ریوائیو کر دیں. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے, نہ کہ یہ اپنی ذات کے لیے بس سنت پڑھیں, حدیث پڑھیں اور لوگوں تک پہنچائیں, ختم ہو جائے. چینج آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم بہرحال دیکھیں گے کہ مہر نبوت جو ہے آپ کے سامنے جیسے ٹاپکس ہیں, والدہ کی وفات, عبد المطلب کی کفالت اور وفات, یہ سارے واقعات جو ہیں اس سے ان ایک ایک واقعے سے آپ کے لیے بہترین سبق ہے, بہترین سبق ہے. تو آپ لوگوں نے سبق بھی لینا ہے, اس سے ڈسکس بھی کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آپ نے اس پورے واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے پہلو سے کیا سبق لیا, کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ان کی پوری زندگی ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ اب زندگی میں یہ معاملہ پیش آ گیا تو کس کو دیکھنا ہے, امی کو, ابو کو یا کسی اور رشتہ دار کو نہیں, آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری نبی کو دیکھنا ہے جو یہ ہمیں بتا کے چلے گئے ہیں کہ اگر یہ زندگی میں معاملے آ جائیں تو کیسے ڈیل کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی سعد, اب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے, ساتھ گھر پہ پڑھیں گے؟ جماعت سے پڑھ لیتا ہوں, یہ آپشن ہے آپ کے پاس. ہاں جی ٹھیک ہے, آپ پڑھ لیں, چلیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. 10 منٹ تو ہیں, آپ 10 منٹ میں تو تھوڑا انٹرو دے سکتے ہیں نا, آپ دے دیجیے. ہمارے جو آج کے مین ٹاپکس جو ہے نا, شروع سے ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے مہر نبوت سے ہم اسٹارٹ کریں گے اس کے اندر, کہ مہر نبوت پہلی تو بات یہ کہ ہاں کب لگائی گئی اور یہ کیوں لگائی جاتی ہے, پہلی تو بات یہ بھی ہے. تو اس کا اگر کسی کو آنسر پتہ ہے تو وہ ضرور بتائیں. تو مہر نبوت ہوتی کیا چیز ہے, پہلے تو یہ ہے. جی سعد, آپ آگے ایکسپلین کر دیں, وہاں سے ویٹ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ورنہ تو اس کو کوئی ڈسکس مسئلہ کر نہیں, لیتے. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اچھا, جب کسی چیز کو بھی نا حفاظت مقصود ہوتی ہے نا تو مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ جو شے اس میں رکھتی گئی ہے اس سے نکلنے نہ پائے. جواہرات بھر کی تھیلی پر مہر لگا دی جاتی ہے, جس طرح سے ہمارے پاس کوئی بھی, جس طرح پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا, جواہرات رکھتے تھے تھیلی میں اور اس کے اوپر کیا کرتے تھے, مہر لگا دیتے تھے. یا پھر آج کل کے دور میں کیا کرتے ہیں, پیسے رکھتے ہیں آپ انویلپ میں, اس کو انویلپ سے بند کر دیتے ہیں. یا ڈاک خانے کے لیے آپ پوسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو فل طریقے سے پیک کرتے ہیں. یا آپ کے پاس کوئی شاپنگ پارسل آتا ہے تو وہ بھی ایک پیک کر دیتے ہیں تاکہ کیا ہوتا ہے, اس سے باہر نہ نکال سکیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ مبارک کو بھی علم و حکمت سے بھر کر دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تھی, اس خزینے سے کوئی شے ضائع نہ ہو پائے. تو یہ جو تھی شے جو ہے ان کے پاس وہ لگا دی گئی تھی. تو اچھا, یہ کیا اس کی روایات وغیرہ کیا ہیں ہمارے پاس. بعض اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اسی ٹائم پہ یہ مہر نبوت لگا دی گئی تھی.
اچھا، نیز جس طرح سے شک صدر سے قلب کے اندرونی حصہ شیطان سے پاک کر دیا گیا تھا، اسی طرح دونوں شانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تھی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں سے اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اس جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی، اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسوں کا راستہ دکھلا، وہ کس راہ سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو من جانب اللہ دو شانوں کے درمیانی جگہ جو کہ قلب کے مقابل بائیں جانب سے ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی کہ بھئی مہر نبوت کی اتھینٹسٹی اور اس کے فوائد کہہ لیں۔ اور مہر نبوت کب لگائی گئی؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہر نبوت ابتدا سے ہی ولادت کے ٹائم پہ تھی آپ کے پاس۔ علماء بنی اسرائیل آپ کو اس علامت سے جانتے تھے، اور بعض کہتے تھے کہ شک صدر کے بعد لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح اور رائج ہے گا اس کے اندر۔ اچھا، تو بعض روایت میں شک صدر کے بعد والا بھی جس نے ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد شک صدر کب ہوا تھا؟ یہ اس سے سوال نکلتا ہے کہ ہاں شک صدر کب ہوا تھا۔ اس کا یہ بھی کوشچن ہم بنا سکتے ہیں یا جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کون سی عمر میں ہوا تھا شک صدر؟ ہم سب کو پتہ ہے یا نہیں؟ جی تو 4 سال کی عمر میں شک صدر پہلی دفعہ ہوا تھا، اور بعض مقولوں کے مطابق 10 سال کی عمر میں بھی ایک دفعہ شک صدر کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد بعثت کے وقت یعنی کہ جب آپ کے پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا، اور بعض مقامات پر معراج سے قبل بھی جو ہے شک صدر کا واقعہ آتا ہے۔ اس کے بعد والدہ کی وفات۔ تو والدہ کی وفات ہم لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کر رہے تھے، تو 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وفات ہوئی تھی۔ تو مدینہ کا جو ہے سفر فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام ایمن ان کے ساتھ تھیں۔ آپ نے وہاں پہ 1 مہینہ اپنے جو ہے مکہ میں مقام کیا، مطلب کہ والدہ کے ساتھ وہاں پہ، اور ادھر سے واپسی پر ابا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، جس وقت جس کو بعض لوگ اس کو ڈیٹیل میں جب بتا رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ 6 سال کے تھے، اور ان کے ساتھ صرف ایک کنیز تھی، مطلب ان کی کیئر ٹیکر ام ایمن تھیں، اور جس ٹائم پر ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور تو ابا کے مقام پر ان کی جو ہے قبر مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی۔ تو میں یہیں تک رکھتا ہوں۔ اس کے بعد ہم آ کے جو بھی میں آ کے نماز کے بعد دیکھ لیتے ہیں حضرت عبد المطلب کی کفالت اور پھر ان کی وفات، یا یہ بھی میں 2 منٹ میں کور کر لوں، مجھے بتائیں۔ چلیں کور کر ہی لیتا ہوں۔ جی میرا خیال ہے کہ آپ اس کو بتا کے چلے جائیں، پھر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پیچھے۔ صحیح، چل ٹھیک۔ اچھا، ام ایمن آپ کو لے کر مکہ واپس حاضر ہوئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ عبد المطلب آپ کو ہمیشہ سے ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کے مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیہ اور کنارے پر بیٹھتی، مگر آپ جب آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کی کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ یہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھا لیتے اور آپ کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ یہ سیرت ابن ہاشم سے جو ہے ڈیٹیل لی گئی ہے، اور زمانہ جہالیت میں آپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو دیکھا ایک شخص طواف میں مصروف ہے، اور یہ شعر اس کی زبان پر ہیں: اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہیں، اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ
ان کو جس کام کے لیے بھیجا ہے اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے. آپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اور اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں. کچھ دیر نہ گزری آپ بھی واپس آ گئے اور اونٹ بھی آپ کے ہمراہ تھا. دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگا لیا اور یہ کہا کہ بیٹے میں تمہاری وجہ سے بےحد پریشان تھا. اب کبھی تم اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا. حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت شرط مسلم پر ہے اور مطلب کہ یہ روایت صحیح ہے. اچھا 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی تربیت میں رہے اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، آپ کے دادا کی بھی. تو اعلیٰ قول کے مطابق جو ہے ان کی عمر جو تھی حضرت عبد المطلب کی وہ 82 85 یا 95 یا 110 یا 120 سال کی عمر میں انتقال ہوئی اور ہجون میں مدفون ہوئے. عبد المطلب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو عبد الطالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ 5 شفقت اور قیات محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا. ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے اور ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا کہ آپ کا عبد المطلب کا مرنا یاد ہے. آپ نے فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال تھی. تو یہ ہم نے چیزیں دیکھ لی ہیں تو اس پہ ہم لوگ ڈسکس کر لیں، پھر میں اس کو ری جوائن کرتا ہوں. ذرا دوبارہ آپ پی پی ٹی جو ہے وہ پہلی والے پوائنٹ پہ لے جائیں. جو ہیڈنگس تھیں بے خاص سے وہ بھی آپ سامنے رکھ دیں تو ہم دیکھ لیں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. جی جزاک اللہ خیر. جو بھی ابھی الحمدللہ ہمارے سامنے ساتھ نے واقعات رکھے ہیں یہ ہم نے میرے خیال سے کوئی میکسیمم 10 سے 15 منٹ میں سن لیے ہوں گے. یہ 10 سے 15 منٹ میں جو ہم نے باتیں سنی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میجر حصہ تھا اور ان کی یہ جو اسوہ ہے ہمارے سامنے اس کو جتنا ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، جتنا ہم لائٹ لیتے ہیں اور سن کے پڑھ کے نکل جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے ان کی والدہ کی وفات کا سنا تو میں اگر یہاں پہ میری کوئی دوست بیٹھی بھی ہو یا میں کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا وہ بھی اپنی امی کا بتا رہا ہو، اپنے ابو کا بتا رہا ہو کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یا ان کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے یا ان کا آج سے 3 سال پہلے انتقال ہوا ہے، تو بھی میرے ایموشنز جو ہیں تھوڑے سے جاگیں گے، میرے جذبات تھوڑے سے ابھریں گے. وہ کس لحاظ سے کہ میرا دل دکھے گا کہ اچھا اس بیچاری کے امی ابو چلے گئے، ہاں کس کرب سے گزری ہوگی، کس تکلیف سے گزری ہوگی. اور یہ پتہ چل جائے کہ چھوٹی عمر تھی اور تب چلی گئی امی یا ابو چلے گئے تو کیا ہی فیلنگ آتی ہے، کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا چھوٹی عمر میں اس کے ابو یا امی کی ڈیتھ ہو گئی تو پتہ نہیں کیسے اس نے مینیج کیا ہوگا. تو پوچھتے ہیں اچھا پھر آپ کو کس نے پالا، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کو پھر کس نے پڑھایا لکھایا، پھر آپ کا کون خیال رکھتا تھا. ہاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب ہم یہ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ اچھا پھر کیا ہوا ہوگا. بہت لائٹ سا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کے بارے میں آیات اترتی ہیں قرآن کی، جو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں، واقعات بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو اس ٹیسٹ سے کیوں گزارا گیا ہے، کیوں ان کے والد لے لیے گئے، کیوں ان کی والدہ لے لی گئیں، دادا کو لے لیا گیا، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں تھوڑی حوصلہ دینے کے لیے، ہمیں ان کو دیکھ کے صبر آئے کہ اچھا جب وہ تکلیف میں ان حالات میں جو ہے وہ صبر کر سکتے ہیں اور اچھا اخلاق دکھا سکتے ہیں تو میں بھی دکھا سکتی ہوں. اس لیے ان کو آزمایا گیا. جیسے میں اپنے بچوں کو بٹھا کے بولوں کہ بیٹا دیکھو آپ جیسے پڑھ رہے ہو یا آپ جو یہ کام کر رہے ہو، آپ کے زمانے میں تو بہت فیسلٹیز ہیں، ہمارے زمانے میں تو یہ سب کچھ ہوتا نہیں تھا. ہم تو لائبریری جایا کرتے تھے، وہاں جا کے ایک ایک چیز جو ہے وہ بکس کھنگالنی، پھر لے کر آنی اور پھر ان کو ایشو کرانا، پھر گھر آ کے اس کے نوٹس بنانے، اور اتنے بڑے بڑے ہم کام کی پروجیکٹس اور اسائنمنٹس کیا کرتے تھے، تھیسس پہ کام کیا کرتے تھے. آپ لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ چیٹ جی بی ٹی اور باقی چیزیں آ گئی ہیں. ہاں تو ان کو کیسے بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو بتاتے ہوئے ہی ہمیں وہ اپنی اسٹرگل یاد آ جاتی ہے، وہ خواری یاد آ جاتی ہے، وہ بھاگ دوڑ یاد آ جاتی ہے، اور ان کو بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہم سے تھوڑا سا ریلیٹ کر سکیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھرو آؤٹ ہم دیکھیں کہ ایک ایک مرحلے میں ان کو آزمایا گیا، ایک ایک مرحلے میں ان کو تکلیف سے گزارا گیا، میرے اور آپ کے لیے گزارا گیا، تاکہ میں کسی مقام پہ یہ نہ کہہ سکوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ابو تھے نا، میرے نہیں ہیں.
تو اب یہ ہم کیسے ریلیٹ کریں؟ ان کی تو امی تھی نا، میری نہیں ہے، تو میں کیسے ریلیٹ کروں؟ ان کے تو گھر میں ان کا تو خاندانی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا، اب میرا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میری وہ فائنینشلی اسٹیبل تھے، میں نہیں ہوں، تو میں کیسے ریلیٹ کروں؟ کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے، صرف ایک میری وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں جو بہت ساری اسٹرگل کی. ایک صرف آیت ہے اور ایک سورہ ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. صرف یہی ایک بات کہ ان کی اولاد کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے نہیں دیا، تاکہ میں بھی یہ کوئی بہانہ نہ کر سکوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اولاد تھی نا، انہوں نے مشن کو آگے پھیلایا، انہوں نے یہ کام کیے، غیروں سے کیسے کام لوں میں کیسے یہاں پہ بیٹھی ہوئی انم سے، رابعہ سے، ثنا سے، عمر سے کام لے سکتی ہوں؟ یا میں خود کیسے کام کروں؟ مجھ سے کوئی کیسے کام لے گا؟ میری اپنی اولاد ہوتی تو میں کام لیتی دین کا. انہوں نے اپنی اولاد سے کام نہیں لیا، انہوں نے صحابہ کرام سے کام لیا، انہوں نے ان کو ریورٹ کرایا، اللہ سے جوڑا، اور وہ امید دی، وہ کریج دیا، وہ ہمت دی جس کی وجہ سے دین کا کام ہوا. تو میرے پاس تو کوئی بہانہ بچا ہی نہیں ہے، اور میرے پاس بہانہ نہ بچنے کے لیے انہوں نے کتنی بڑی پرائس پے کی ہے، اس کا احساس ہے ہمیں اس چیز کا؟ ہر اس تکلیف سے جسے آپ گزر رہے ہیں نا اس ٹائم پہ، آپ پوری زندگی گزرے ہیں، آپ میچ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزرے ہیں تو بالکل گزرے ہیں. جو جس وقت آپ جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل سے بہترین لائف سٹائل ہے آپ کا اس وقت. ان کی ذمہ داریوں سے ہماری ذمہ داریاں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، بچوں کا بھی کام کرنا ہے، صبح آفس بھی جانا ہے، صبح اٹھ کے یہ بھی کام کرنا ہے، اب دعوت بھی سر پہ آ گئی ہے، فلاں موقع بھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مشن ہی دعوت کا تھا، راتوں کو اٹھ کے عبادت بھی ان کو کرنی ہے. قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ لوگوں کو، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرو. مجھے کوئی کہہ دے کہ تم ذرا 4 سیشن آج کے لے لو اور رات بھی ذرا ہمیں ذرا کہ میٹنگ کرو ہم سے کہ کیا کام ہے، تو میں بولوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج لٹرلی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں کہ آج تو میرے اتنے سارے سیشن تھے کہ میں آج کی فلاں میٹنگ مجھے کینسل کرنی پڑ رہی ہے. لٹرلی کہ اتنا کیسے کام کر سکتے ہیں بھائی؟ کیسے ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن ان کو کیا کام تھا کہ رات کو بھی کھڑے ہو کے عبادت کرو اور دن میں بھی سارے کام کرو اور مخالفت برداشت کرو. تو ریلیٹ کس کے لیے یہ سب کام ان کو کیوں دیے گئے؟ میرے اور آپ کے لیے دیے گئے، تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں. تو میں ریلیٹ کر رہی ہوں. میری زندگی اور ان کی زندگی میں کتنا فرق ہے. ہر وقت بہانہ تیار ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے جو ہے وہ بس کر لیا، اللہ کی مدد تھی، فرشتے آتے تھے. حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم بگڑے ہوئے ماحول میں بگڑے ہوئے کاموں کو انہوں نے وہ سیدھا کر کے گئے ہیں. میرے سامنے بھی اب میرے پاس کیا اب جواز ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، حالات بہت جو ہے نا وہ سازگار نہیں ہے، میں کیسے کام کروں؟ رسول اللہ علیہ وسلم بگڑے ہوئے حالات کو تو صحیح کر کے گئے ہیں، مخالفت ہی تو برداشت کر کے گئے ہیں. چھوٹی سی ٹیم کو بڑی ٹیم بنانا، ان کے لیے فکر مند رہنا، راتوں کو اٹھ کے دعا کرنا. میں نے کتنی دفعہ راتوں کو اٹھ کے دعا کی ہے امت کے لیے، میں نے کتنی دفعہ دعا کی ہے ٹیم کے لیے، کب فکر کی ہے میں نے اپنی مسلمان امت کی. بس اسی سے فرصت نہیں ملتی. وہ فرقہ یہ کر رہا ہے، وہ فرقہ یہ کر رہا ہے، آپ لوگ مل کے کام نہیں کرتے، آپ لوگوں میں الائنمنٹ نہیں ہے، آپ لوگوں نے فرقہ فرقہ کر دیے، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا. بس کہہ کے ایسا لگتا ہے جیسے بڑی کوئی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے آخری وقت میں بلائیں گے، کہیں گے زبردست تم نے حق ادا کیا اپنا، کہ تمہیں سمجھ آ گئی کہ فتنہ کہاں تھا. یہ ایسے معافی ملے گی؟ تو زندگی میں جب اتنی ساری ہماری الجھنیں ہوں، اتنی زندگی الجھ گئی ہو، تو پھر یہ اب سمجھ بھی نہ آ رہا ہو کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کس چیز کو پکڑنا ہے. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہی جو کام دے دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ رات کو اٹھ کے عبادت کرو. تمہارے لیے یہ ایکسٹرا چیز ہے. تو پھر مجھے بھی اگر اس مشن پہ کام کرنا ہے تو اگر میرے اوپر فرض نہیں ہے تو فرض کر بھی لینا چاہیے. کبھی کبھی کتنی چیزیں ہیں جو ہم پہ فرض نہیں ہے، خود ہی کر لیتے ہیں. کیسی زبردست شادیاں مہندی مائیوں چل رہی ہے، فرض کی ہے کسی نے، سنت کے لیول پر بھی ہے، نفل کے لیول پر بھی ہے، تو ہم کریں بھی ایسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے کوئی کیری آن کرتے ہیں اس لیگیسی کو، امی ابو کی بتائی ہوئی اور بھی بہت ساری چیزوں کو کیری آن کیا ہوا ہے زندگی میں، جو کہ نہ فرض کے لیول پر ہے، نہ سنت کے لیول پر ہے، نہ نفل کے لیول پہ ہے، گناہ کے لیول پر ہیں، اور چمٹ کے بیٹھے ہوئے ان چیزوں کے ساتھ. جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ میں فرض کی تھیں کم از کم وہاں سے شروع کر لیں کہ ٹھیک ہے راتوں کو عبادت کریں گے، ہفتے میں 1 دن 2 دن اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. اور صرف اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ آج میرا بڑا دل دکھا ہوا تھا، آج تو بیوی نے یا شوہر سے کوئی معاملہ الٹا سیدھا ہو گیا، آج ساس نے کچھ کہہ دیا، آج باس نے کچھ کہہ دیا، آج جو ہے نا وہ بس کوئی لیڈر کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو بس دل بڑا گھبرا رہا ہے، تو آنسو نکل رہے ہیں. تو تہجد میں اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں 7ویں آسمان پہ، تو اٹھ کے بتاتی ہوں ان کو
یہ ہے میرا مشن کہ میں اپنے دکھوں کو بتانے کے لیے 3 بجے رات کے 4 بجے اٹھ رہی ہوں، اللہ کو بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، کیسے کروں گی، بچوں کی خوشیاں، بچوں کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، بچوں کا بھوکا پن نہیں دیکھا جاتا، بچوں کی کمی، خوراک میں کمی یا ان کی نیڈ جو بلکہ لیوش لائف جو ان کو ہم دے رہے ہیں، لگژریز جو ہم دے رہے ہیں، اس میں ہمیں کمی نہیں دیکھی جا رہی ہوتی. یہ اٹھ کے بتاتے ہیں 3 بجے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کے لیے رات کو 3 بجے اٹھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زینب کی شادی نہیں ہو رہی، رقیہ کی طلاق ہو گئی، کلثوم کی طلاق ہو گئی، کیسے کروں، کیسے معاملہ کروں. کسی کوئی حدیث کوئی سیرہ ملتی ہے ایسی کہ رات کو اٹھ کے انہوں نے 2 آنسو بھی بہائے ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے؟ تو اس لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی سیرہ کو اتنے بڑے واقعات ہم نے 15 منٹ میں پڑھ لی ہیں، اور اس کے بعد آگے 15 منٹ میں بھی بہت بڑے بڑے واقعات پڑھ لیں گے اور بند کریں گے اور لگے گا سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر لی ہم نے، حق ادا کر دیا. ایک ایک لفظ جو ہے نا، جب سیرہ کی کتاب پڑھے، ایک ایک لفظ جو رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے، کسی بھی رائٹر کی بک پڑھ لیں اور اس ایک ایک لفظ پہ رک کے انڈر لائن کریں اور سوچیں کہ یہ والی میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو میرے پاس اسپیکٹ آ گیا ہے، یا ان کی لائف کا کوئی پہلو میرے سامنے آ گیا ہے، یہ یہاں سے میں گزر نہیں سکتی جب تک میں یہاں سے اپنے لیے کوئی عمل کی چیز نہ لوں. والدہ کی وفات پہ کیا عمر تھی ان کی، تو انہوں نے کوئی بہانہ بنایا کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے تو امی نہیں تھے، ابو نہیں تھے، تو میں کیسے کام کروں؟ بلکہ 10 سال وہ اللہ تعالیٰ کو دکھائی تکلیف اپنی غار ہرا میں جا جا کے کہ نہیں دیکھا جا رہا مجھ سے، مجھے لوکلز کو نہیں دیکھا جا رہا عبادت بتوں کی کرتے ہوئے، کیسے کروں، کیا کروں. وہ 10 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا بتایا کہ میں تکلیف میں ہوں، تو ان کو نبوت ملی ہے. ہم نے کتنی تکلیف دکھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کتنی اسٹرگل کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. سیشنز میں آنے کے لیے ہماری ایفرٹس کیا ہوتی ہیں. سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنا پرائیورٹائز کیا ہوا ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے عبد المطلب کی کفالت جو ساتھ آپ کو بتا کر گئے ہیں. عبد المطلب جو تھے ان کی زندگی میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے دادا تھے، اور دادا کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے جو یعنی کہ عبداللہ ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی انتقال کر گئے تھے، تو انہوں نے ایک خاص جگہ دی اپنے پوتے کو. اس چیز کی لوگوں کو احساس دلایا کہ یہ جو میرا پوتا ہے، اس کا باپ موجود نہیں ہے، تو میں اس کی کفالت کروں گا. اگر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ بھی فالو کریں، ہم عبد المطلب کی زندگی کو صرف دیکھ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کس کے دادا بنے ہوئے، ہم نے کس کی ذمہ داری اٹھائی ہے بائی چوائس. کوئی ہمیں کہتے نا بیٹا ذرا یہ دیکھو اس کا دھیان رکھنا، اس کے ابو نہیں ہے، تو ہمیں ایک لگتا ہے اچھا چلو اب ذمہ داری پڑ گئی، وہ بیٹا آپ کی بہن کے میاں کا انتقال ہو گیا، آپ کے بہنوئی کا ذرا ان بچوں کو ایسا تکلیف ہوتی ہے نا سن کے کہ اچھا ایک ذمہ داری بلا وجہ پڑ گئی. پھر کر بھی رہے ہوتے ہیں ظاہر احسان کے سمجھ کے، خود سے کس کی ذمہ داری لی ہے. ضروری ہے کہ پوتا ہی یتیم ہو تو ذمہ داری لی جائے، عبد المطلب بنا جائے؟ کس کی ذمہ داری لی ہے آپ نے؟ محلے میں ہے کوئی ایسی بیوہ عورت، کوئی یتیم بچہ جس کے آپ نے کہا ہو کہ میں چلو اس کے بچوں کی صرف فیس جمع، اب جو مرضی کرے، وہ اسراف کرے، وہ جو مرضی بیوہ عورت جو ہے اس کے کریکٹر پہ لوگ باتیں کر رہے ہو، جو بھی معاملہ کر رہے ہو، میرے سامنے میرے محلے میں یا میرے خاندان میں میری کوئی کزن، میرا کوئی رشتہ دار بیوہ یا یتیم بچے ہو گئے، تو میں کسی ایک بچے کی کوئی ذمہ داری لوں؟ ہم تو عبد المطلب سے بھی گئے گزرے ہو گئے. انویسٹیگیشن کرانی ہوتی ہے ہمیں، پہلے تو کسی نے پیسے مانگ لیے ہوتے ہیں تو آپ بتائیں ذرا، آپ اپنا بینک اکاؤنٹ دیں، پھر آپ بتائیں آپ کتنا کما رہے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے، کتنا نصاب ہے، بچے کہاں پڑھتے ہیں، گھر کا کرائے کا گھر ہے کہ اپنا گھر ہے، اپنا گھر ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو اتنی جو ہے نا حجت کرنا ان معاملات میں، اللہ کے معاملات میں اتنی حجت کرنا. ابو طالب بن جائیں اپنی کسی کی زندگی میں، اپنے بچے تھے، غربت تھی، لیکن کیا کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھائی جاؤ، تم میرے اوپر ذمہ داری بلا وجہ کی پڑ گئی ہے میرے اوپر، جاؤ دیکھو اپنے کام دیکھو. آخری وقت تک ساتھ دیا ہے، دین میں نہیں آئے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دیکھیں کیسے ساتھ دیا دین میں. نہ حضرت علی کو تھریٹن کیا کہ تم میرے بیٹے اور تم کیسے محمد کے دین پر آ گئے. کسی کی زندگی میں ابو طالب بنے ہیں ہم، کسی کی زندگی میں عبد المطلب بنے ہیں ہم. ہمیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کا شوق ہے، اور کام ہمارے جو ہیں وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہیں. پھر ہم یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے، میرے خیال سے سعد یہ بتا کر گئے تھے کہ جنگ فجار ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جنگ فجار جو تھی، آپ سوچیں وار زون میں رہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وار زون، جنگ فجار مطلب یہ 4 دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جنگ ہوئی ہے ڈفرنٹ ٹائم لیبس کے حساب سے.
اس ہراس میں ایک خوف زدہ ماحول میں رہنا، وہ وار زون میں رہنے والا شخص جو ہے، ہمارے ہی محلے میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوں، یا کوئی جیسے ہم بلوچستان کو سمجھتے ہیں، کشمیر میں کچھ معاملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، فلسطین میں اب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو کتنا دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ اللہ بچے کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں، عورتیں کیسے برداشت کر رہی ہیں یہ سب حالات۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی رول پلے کیا جنگ فجار میں؟ تو نظر آتا ہے کہ ایکٹیو تھے وہاں پہ بھی، کوئی ٹرامیٹک نہیں ہوئے، کوئی ان کو ایسا نہیں ہوا کہ سائیکولوجیکلی ڈپریشن میں چلے گئے ہوں، کوئی پریشانی آ گئی ہو، کوئی ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے ہیں، کبھی بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، بلکہ اور اسٹرانگ ہی نظر آئے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس حلف الفضول آتا ہے، بہترین ان کا ایک جیسچر یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ ظلم تو خیر کیا کرنا ہے، ظلم ہونے نہیں دوں گا۔ ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ظلم نہ کروں تو میں مطلب اچھی انسان ہوں، کہ میں دیکھیں میں تو کسی پہ ظلم نہیں کرتی ہوں، ماشاء اللہ میں تو بہت انصاف پسند خاتون ہوں، میں اپنے گھر میں بہت سے رہتی ہوں کہ نہیں، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، اور لگ رہا ہوتا ہے بڑا زبردست کوئی میں نے کارنامہ دیا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی واز یا تو 12 سال یا ان کی 16 سال، دو رائے آتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سیرہ میں، 16 سال بھی سمجھ لیں، 16 سال کا ایک لڑکا یہ پلان کر رہا ہے، یہ آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا ہے کہ میں اب ظلم نہیں کسی پہ ہونے دوں گا، اور ہم اسی پہ خوش ہیں کہ میں ظلم نہیں کر رہی ہوں۔ ظلم نہ کرنا کوئی اچیومنٹ ہے؟ بتائیں مجھے، کسی کو ہم کہیں کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں ظلم نہیں کرتی، یہ اچیومنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جا کے بتائیں گے اللہ تعالیٰ میں ظلم نہیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ظلم ہونے دیتی تھی؟ ہاں جی ظلم تو ہونے دیتی تھی، کیا کرتی، حالات اتنے خراب تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 16ویں سال میں ظلم نہ ہونے کے لیے جو ہے وہ اس ٹریٹی میں یا اس کانٹریکٹ میں شامل ہوئے تھے، اور بعد میں اس کو انہوں نے بہت زیادہ لوگوں صحابہ کو بتایا کہ اگر مجھے ابھی بھی اس کی کال آتی ہے تو میں نبوت کا کام چھوڑ کے وہاں پہ جاؤں گا، یعنی کہ میں نبی ہوں ابھی، اور میری ذرا ایک پوزیشن ہو گئی ہے اور میں ایک بڑے منصب پہ فائز ہوں، لیکن ابھی بھی مجھے وہاں پہ جو ہے وہ اس کام کے لیے بلایا جائے تو مجھے اتنا پسند ہے وہ کام کہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں، میرا کوئی کریئر داؤ پہ لگ جائے، میری کوئی شادی نہ ہو کہ بھئی یہ تو پتہ نہیں ٹیررسٹ سا کچھ لگتا ہے لڑکا یا لڑکی جو ہے یہ پتہ نہیں کن ایکٹیویٹیز میں بزی رہتی ہے، تو ہم تو بھئی ان معاملوں میں نہیں پڑتے، ہمیں تو زیادہ بچا کے رکھیں، یہ مزاج ہوتا ہے نا ہمارا۔ تو بہرحال ہم یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں یہ ساری چیزیں جو ابھی سعد نے بتائی ہیں ہمیں، ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ پورے کے پورے معاملات جو ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی میں، اگر میں آپ کو خود بھی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ان کی زندگی کے ان چیزوں کو عمل کرنا شروع کر دیں گے نا، اور ایک ایک لفظ پہ بھی آپ غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں دیں گے اس طریقے سے کہ آپ کی زندگی میں یہ کام آئیں گے اور آپ وہ کرنے والے بن جائیں گے، آپ لیٹرلی رسول اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے اب جنگ فجار کے معاملے میں کیا کرنا ہے، حلف الفضول میری زندگی میں چل رہا ہے، میری زندگی میں کسی کی وفات چل رہی ہے، میری زندگی میں جو ہے نا میں کسی پہ ڈیپینڈ کرنے لگ گئی ہوں، یا میں اب انڈیپینڈنٹ لڑکی بن گئی ہوں، یہ سارے معاملات جب ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے اگر کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ بتائیے، ورنہ اس کو سارے کنٹینیو کر لیں گے۔ مہر نبوت کب لگائی گئی تھی؟ ہاں، اور مہر نبوت جو ہے کوئی ٹائٹل ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹائٹل ملا ہو یا کوئی اچیومنٹ ملی ہو کہ بھئی اب میں جو ہوں نا نبی جو ہوں بن گیا، بلکہ ایک ذمہ داری تھی، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی جو ان کو یہ دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد جو بھی اس ٹراما سے گزرے جو آپ نے ابھی پڑھا ہے، اور پھر یہ کہ غلہ بانی جو ہم نے بکریاں چرانا دیکھا تھا، اور اس کو ہم بہت پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، دوسرے اور جو ہے جو ہمارے بیچز تھے اس میں ہم چرواہے کو بہت ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہ ہم کیوں ڈسکس کر چکے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چرواہا جو ہے یہ اس میں رکھا ہے کیپیسٹی میں، ٹھیک ہے، چرواہے والی لائف گزروائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکہ وہ امت کو ڈیل کر سکے۔ تو یہ آپ کا سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے، آپ نے کس کی ذمہ داری لی ہے؟ بکریوں کی ذمہ داری انبیاؤں کو دی گئی ہے، ہم تو ایک بکری بلے کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں گھر میں، اپنے 2 بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں ذمہ داری، وہ بھی اس لیے کہ وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں تو لینی پڑتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری لی ہے ہم نے؟ اور اگر لی ہے تو ہم نے اس کو کیسے ڈیل کی ہے؟ تو چرواہا ہمیں ایک بہت بہترین مثال ہے کہ بے زبان اور ایسی مخلوق جو کہ نہ ہمیں سمجھ سکتی ہے نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس تک اپنی بات پہنچانا، اگر ہمیں یہ سمجھ آ گیا تو پھر ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ دین کا میسج آرام سے پہنچا سکتے ہیں، ورنہ ہم کہتے رہ جائیں گے بھئی میں تو اس کو دین کی بات بتاتی ہوں وہ سمجھ ہی نہیں آتی اس کو، کیونکہ ہمیں سمجھانا ہی نہیں آ رہا۔ ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم دین کو نہیں ریپرزینٹ کر پا رہے ہیں صحیح سے، ہم دین کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں صحیح سے۔
یہ ہماری غلطی ہے، لوگوں کی غلطی نہیں ہے، ورنہ اگر لوگوں کی غلطی ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سال لگتے دین کو سمجھانے میں. صحابہ اکرام ایک فوراً کلمے پہ جو ہے نا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پہ کلمہ نہ پڑھ لیتے، ان کی دعوت پہ کلمہ نہ پڑھ لیتے. اثر ہونا چاہیے آپ کی بات میں، آپ کو ٹریننگ لینی چاہیے، میں کیسے بولوں، میں کیسے بات کروں، میں میسج کیسے پہنچاؤں، میری بات میں کیسے اثر پیدا ہوگا. میں جب بھی بات کرتا ہوں تو یا میں بات کرتی ہوں تو ایسی کون سی چیز ہے جو کہ دوسرے انسان کو جو ہے وہ موٹیویشن نہیں دے پاتی. اسکل سیکھ کریں، اپنی امپروو کریں. انبیاؤں کی اسکلز امپروو کی اللہ تعالیٰ نے امپروو کروائی ہے. کیسے؟ ان کو چرواہا بنایا ہے. مجھے کوئی کہہ تو دے ذرا تم چرواہا بنو، ایک دو بکریاں ذرا پالو، تاکہ تمہیں تو ایسا لگے گا پتہ نہیں جیسے پتہ نہیں کیا ذمہ داری پڑ گئی ہے. ہمیں تو کورسز اچھے لگتے ہیں نا، کوئی ایموشنل انٹیلیجنس کا کوئی کورس کروا دے، کوئی ایسا کورس ہو جو کہ نام بھی سننے میں اچھا لگے، پیڈ کورس ہو یا تو فری ہو تو بہت ہی اچھا ہے. پھر میرے حساب سے ٹائمنگز ہوں، پھر اس میں یہ کہ وہ جو بتانے والے ہوں وہ بہت اچھے ہوں. اتنی ورائٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، تو ہم اپنے جا کے 4-5 اسکل سیکھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں چلو اب دین کا کام کر لو. اور یہ دین کے کام کے لیے تو اسکل سیکھتے بھی نہیں ہیں بائی دا وے، یہ سارے اسکلز ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے کینیڈا آسٹریلیا کے امیگریشن کے لیے. تو اس پہ آپ لوگ اپنا کوئی جو ہے وہ ایڈ کریں پوائنٹ، اور ساتھ جو ہیں وہ ان شاء اللہ اس میں کچھ مزید ایڈ کریں گے. اچھا، عمر یوسف کا میسج آیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ٹائمنگ کا مسئلہ نہیں ہے عمر، آج آپ ٹائمنگ میرے خیال سے تھوڑے چینج بھی ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ کا قصور اتنا نہیں ہے. ریمائنڈر اب نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ٹائمنگ جو ہے اس کو بھی بار بار لوگوں کے سامنے بتاتے رہیں تاکہ لوگ اس کے لیے الرٹ رہیں. اچھا، سب سے پہلے تو مہر نبوت ہم جس طرح سے تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں کہ بھئی کب لگائی گئی اور کس طریقے سے چیزیں ہوئیں، وہ سارا ہم تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ایک اور مہر نبوت کے بارے میں ایک اور جو آتی ہے نا ولادت کے وقت والی جو نریشن آتی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی، ہم نے اس سے پہلے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ بھئی جو آتش کدا تھے 14 انگاروں والے وہ گر گئے تھے، کیسر و کسرا کے جو تھے. اس کے بعد جو ہے نہر ساوا جو ہے وہ خشک ہو گیا تھا، اور یہ سارا کچھ ہوا تھا. اور اسی رات کچھ جو تھے علماء وغیرہ تھے، ان کو مطلب عالم جو تھے بنی اسرائیل کے، ان کو خواب بھی آیا کہ بھئی یہ اس طریقے سے کیسر و کسرا جو ہے ایوان جو ہیں وہ مطلب کہ وہ گر گئے ہیں یا فتح ہو گئے ہو جائیں گے. اور اس طرح کے خواب آئے. بادشاہ کو خواب آیا، اس نے صبح تعبیر طلب کری، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس چیز کی کتابوں میں ہماری نشاندہی تھی نا، وہ شاید جو ہے نا اس کا نزول اس رات کو ہو گیا. تو انہوں نے فوراً سے چھان پڑت کرنے کے لیے مطلب کہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ بھئی یہ کس کے گھر جو ہے نا بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے یا کچھ. تو جس طریقے سے عبد المطلب جو تھے وہ مشہور شخصیت تھے، تو لوگوں کو جلد از جلد پتہ لگ گیا کہ بھئی ہاں کہ ان کے گھر جو ہے پوتے کی پیدائش ہوئی ہے. تو اس ٹائم جو ایک بھائی مطلب کہ ان کے ایک کہہ لیں کہ راہب تھے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھا، بالکل ولادت کے 1 سے 2-4 دن بعد ہی. تو اس ٹائم پہ انہوں نے ادھر مہر نبوت دیکھی اور وہ بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جو ولادت والی جو حدیث ہے نا وہ وہاں سے ملتی ہے. حدیث بھی نہیں کہہ سکتے، نریشن کہہ سکتے ہیں اس کو. اور اس حوالے سے جو کچھ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سنت ابراہیمی سے ہمیں ملتی ہیں، وہ چیزیں اس میں تھوڑا سا اور ڈسکس کر لوں میں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. کہ جس طرح سے ہمیں پتہ مردوں کے لیے مسلمان میں ختنہ کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ختنے کا عمل تھا وہ 7ویں دن کرایا گیا تھا. اور اسی دن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کہہ لیں کہ ہمارے ہاں آج کل کیا کہتے ہیں اس کو، حقیقہ، وہ بھی اسی دن کیا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے 7ویں دن جو ہے اس کو کرنا زیادہ مستحب عمل سمجھا جاتا ہے کہ بھی بچہ اگر پیدائش ہوتی ہے تو اس کو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے جو کہ میرے خیال سے ہمیں اگر ہم ٹریڈیشن میں فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ فالو کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں شق صدر کا واقعہ ہم نے دیکھ لیا، والدہ کی وفات، اور اس میں
اس کے بعد دادا کی وفات میں بھی اب دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی تلاش کے لیے بھیجا تھا 6 سال کے بچے کو. مجھے آپ بتائیں ادھر کسی کے بچے ہیں تو 6 سال کے بچے کو آپ باہر چیز لینے تک نہیں بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں کھوئی نہ جائے. ان کے دادا نے کیا کرنے بھیج دیا انہیں؟ اونٹ ڈھونڈنے بھیج دی. تو ان کی تربیت کس ٹائم پیریڈ سے شروع ہو رہی تھی. اور وہ ہمیں بات ہوئی ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی بھی ایفرٹ جو ہوتی ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. ایک تو چلو وہ ان کو تھا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت کے سلسلے چلتے آ رہے تھے پچھلے کافی عرصے سے اور مہر نبوت کا ملنا اور یہ سارا کچھ، تو اس حوالے سے بھی انہیں بھروسہ تھا. لیکن بات وہی ہے کہ اتنی سی عمر کے بچے کو وہ اونٹ کی تلاش کے لیے بھیج دیا تھا انہوں نے. تو یہ بھی ایک چیز سوچنے والی ہے. اس کے بعد چچا کے سپرد جو ہے کر دینا. پھر غلہ بانی اور بکریاں چرانا. حضرت جابر بن عبداللہ کے سے ایک حدیث آتی ہے اس میں جو کہ بکریاں چرانے کے حوالے سے ہمارے پاس ملتی ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچپن میں جو ہے بکریاں چرانے کے لیے کیا کیا کرتے تھے، کیونکہ طالب جو تھے ان کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، تو وہ کیا کرا کرتے تھے بکریاں چرانے کے لیے معاوضہ لے کے اہل مکہ کی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے. اور وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. اس کا مطلب کہ آسمان و زمین میں دیکھنا اور وہ ساری چیزوں کا خلوت اختیار کر کے سوچنا اور سب چیزوں کو دیکھنا، آبزرو کرنا. اور ظاہری بات ہے بکریوں کا خیال وغیرہ رکھنا کہ بھئی کوئی بیمار ہوگی ہے، کچھ مسئلہ ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ اس کو ٹیک کیئر کرنا. وہ ایک جو ہے کیئر ٹیکر جو ہوتا ہے بکریوں کا اس کا کام ہوتا ہے یہ سارا. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ظاہری بات ہے کہ ایک اگر کوئی گروپ کا لیڈر ہے تو وہ اپنے گروپ کے تمام بندوں کے بارے میں ہائیز اینڈ لوز کہہ لیں، بیماری پر آزاری جو بھی ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ بکریاں چرانا اس لیے بھی تمام انبیاء کی سنت ہے اور ان کو اس طریقے سے ٹرین کیا گیا. تو ابھی بھی آج کل کے دور میں بھی اگر وہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے آج کل کے دور حالات ایسے تھوڑے لوگوں کے رہے نہیں ہیں کہ بھئی ہاں اس چیز کو کر سکیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کسی ایک منیملسٹک میتھڈ پہ جا کے بھی اس کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اچھا، اس میں جو اس سے تربیتی اثرات ہمیں ملتے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا کہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک صبر و تحمل کے ساتھ مظاہرہ کرنا. بکریاں آہستہ آہستہ گھاس چرتی رہیں. اس میں جس طرح بکریوں کی حفاظت ہو گئی، خدمت ہو گئی، حفاظت کا بندوبست ہو گیا، ان کے قریب آرام کرنا، رہن سہن غرور و تکبر سے پاک و صاف کر دینے کی تواضع پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی آپ ہی ان کے نگہبان ہیں اور سارا کچھ ہے، تو اس سے آپ کا غرور و تکبر بھی کم ہوتا ہے. پھر جو تیسری چیز ہے بہادری اور شجاعت بھی اس سے پیدا ہوتی ہے. جنگلی درندوں کا مقابلہ کرنا. اس میں آپ نے وہ بھیڑیے والی کہانی تو سنی ہی ہوگی کہ بھئی وہ گڈریے والی، بلکہ گڈریا کہتا ہے کہ بھیڑیا آ گیا، وہ آواز لگاتا تھا تاکہ لوگ آ جائیں، اور لیکن جب سچ میں آیا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ کیا تھا، ظاہری بات ہے کہ ایک جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے اس کے پاس اس کو اب ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے. پھر آگے آخری بات ہے رحمت و شفقت. جس طرح میں نے بتایا کہ بھئی بکری بیمار ہو جائے، زخمی ہو جائے تو کیفیت سے اس کا علاج کرنا. پھر محنت سے روزی کمانا. سب سے بڑی چیز جو اس کے اندر آتی ہے نا، اپنے ہاتھوں سے کما کر حاصل کرنے کی جو ہے محنت. کہ بھئی آپ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن وہی ظاہری بات ہے کہ ہاں جو آپ کو کام میسر ہے اس سے آپ اپنی ارننگ کرتے ہیں تو کوئی بہت بڑی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے کہ ایک بہت ساری اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن ہو سکتی ہیں کہ ہاں بھئی آپ اگلے سے اتنا بھی نہ مانگیں کہ بھئی اگلا بندہ پریشان ہو جائے. اور اس طریقے سے بھی، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے غور طلب بات جو ہے، ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نظر دوسروں کے مال پر نہ ہو، نہ ان کے معاش پر انحصار ہو، غیروں کا ہو. وہ مالی طور پر ہر شخص سے مستفید. اب جس طریقے سے وہ بکریاں چرا رہے ہیں تو کچھ امیروں کو بھی ہوں گی، کچھ غریبوں کی بھی ہوں گی، مطلب کہ ملے جلے لوگوں کی بکریاں ہوں گی. لازمی نہیں ہے کہ وہ سارے کے ساری امیروں کی ہوں. تو اب اس کے لیے کیئر کرنا سب کے لیے ایک جیسا کہ بھئی امیر کی بکری کا بھی ویسے ہی خیال کرنا ہے، غریب کی بکری کا بھی ویسے ہی خیال کرنا ہے. اور نہ کہ بھئی یہ مجھے معاوضہ اچھا دیتا تو میں اس کی بکری کا اچھا خیال رکھوں،
اور یہ مجھے معاوضہ صحیح نہیں دیتا تو میں اس کی بکری کا خیال بالکل بھی نہ کروں، اس طرح بھی نہ کرے. تو مطلب کہ وہ اس کے اندر یہ ٹریننگ بھی پائی جاتی ہے. اور یہ ہمارے آج کل کے دور میں ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارے حالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی یہ بہت بندہ پیسے والا ہے، اور یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے آج کل کے دور کے اندر. اگر جو سب سے زیادہ پیسے والا ہوتا ہے نا، یا اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے آ جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے آگے پیچھے جو مولوی کے حضرات مسجد کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ہماری مسجد کے لیے سپورٹ کر دیں. ویسے تو اس کا فرض بنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بنتا فرض، لیکن اب اتنا بھی نہیں لوگ اس کے پیچھے پڑنا شروع کر دیں کہ بھئی ہاں آپ ہمیں پیسے دیں، اتنے دیں، یا وہ جس طرح بھی اس کی استطاعت ہے اس کو دیکھتے ہوئے دیں. لیکن یہ چیز بھی تھوڑی سی ایک مجھے لگتا ہے آج کل کی چیزوں کے اندر تھوڑی سی ایک خرابی آ چکی کہ ہاں لوگ صرف پیسے والوں کو ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو آگے لا رہے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ ہاں صرف پیسے والوں کا پھر دین رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجدوں میں چندے بھی دیتے ہیں اچھے بھلے بڑے بڑے، اور پھر وہ اپنی مرضی کے کام بھی کراتے ہیں، اپنی مرضی کے پوسٹوں پہ بھی ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی زیادہ ڈونیشن یہ دیتا ہے تو اس کو ہی آگے کر دو. تو اس قدر یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، شک و شبہات سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کی جد و جہد میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. سفر شام اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اور قصہ بحیرہ راہب. اور یہ سفر شام کب پیش آیا تھا، یہ مجھے ذرا چیٹ میں بتائیے گا، کسی کو پتہ پہلی دفعہ سفر شام اور بحیرہ راہب سے ملنا؟ جی اچھا چلیں نہیں پتہ. تو پہلی دفعہ جو ہے 12 سال کی عمر میں سفر شام جو تھا آپ نے کیا تھا، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوا تھا، ابو طالب نے قریش کے قافلے کے تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا، اور وہاں پہ جو ہے آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے. جب شہر بصرہ پہنچے تو وہاں پہ ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجس تھا، اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا. نبی آخر زمان کی جو علامات اسلامی کتابوں میں مذکورہ تھی اس سے بخوبی واقف اور باخبر تھا. چنانچہ اہل مکہ کا یہ قافلہ جب راہب کے سوما کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کی صورت دیکھتے ہوئے ہی پہچان لیا کہ وہی نبی ہیں جن کا کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. جامع ترمذی میں ابو الاشرا بصرہ ہے یہ، جی عراق والا ہی کہہ سکتے ہیں، وہ والا ہی ہے. اچھا میں جہاں تک جامع ترمذی میں ابو الموسیٰ الاشعری سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ و قریش کے ساتھ شام کے سفر کے لیے گئے. شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا. اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا، مطلب کہ کبھی وہ لفٹ نہیں کراتا تھا، مطلب یا کبھی آ کے آپ سے ملتا جلتا نہیں تھا. اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں سے اترا تو راہب خلاف معمول اپنے معصومہ سے نکل کر ان کے پاس آیا اور مجسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا یہی ہے سردار دو جہاں کا، یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ بحیرہ راہب کا جو تھا خلاف معمول واقعہ ہوا تھا. اچھا اب اس نے آپ کو کیا کہا کہ بھئی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہ بھئی آپ کیا کریں، یہ بہت بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اگر کہتے ہیں تو میں پڑھ بھی دوں گا، مسئلہ نہیں ہے مجھے. لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی روم کے لوگ جو ہے نا ایسے شخص کے بارے میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی کون ہے، مطلب کہ ایسا نبی آ چکا ہے تو ہم اس کو ڈھونڈ کے جلد از جلد مطلب کہ اپنے پاس لے آئیں، اور اس پہ جو بھی ہمارے خلاف کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتائی بھی ہیں اس سے ہم بچ جائیں. مطلب کہ جس طرح آج کل کے دور میں ہمارے پاس بہت ساری اینڈ آف ٹائمز کی چیزیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے بچ جائیں.
ہم حتی الامکان پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہم ان سے بچ جائیں، لیکن ہمارا معاشرہ آدھے سے زیادہ اس سے بچ نہیں پا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لکھ دی ہیں. وہ جو چیزیں لکھ دی ہیں وہ تو ہونی ہی ہونی ہے. تو اسی طریقے سے روم کے لوگ بھی ان کو ڈھونڈ رہے تھے. تو اس بحیرہ راہب نے آپ کو آگے لے کے جانے سے منع کر دیا. تو اس معاملے میں ظاہری بات ہے کہ طالب جو تھے انہوں نے اس کی بات کا جو ہے ویریفائی کرنے کے لیے دیکھنا شروع کر دیا کہ ہاں اس کو ویریفائی کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اسی اسنا میں جو ہے روم سے کچھ 7 آدمی جو ہے تلاش میں اسی کی طرف آ رہے ہیں، یہ جو بتایا تھا میں نے. تو اسی اسنا میں رومیوں کے جو ہے 1 سے 2 بندے جو ہیں، کوئی ایک قافلہ وہاں پر آیا اور اس سے انہوں نے معلومات لی کہ بھئی یہ جو 7 آدمی تھے ان کا قافلہ آیا، اور ان سے کلام کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی ہاں تم کس لیے ادھر آئے ہو یا کیا کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہمارا جو ہے کچھ لوگ اس طرح سے اس طرح کے بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ ساری بات سنی تو آپ نے کیا کیا، ابو طالب نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال کے ہمراہ آپ کو واپس بھیج دیا. اچھا، تو یہاں سے جو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال بھی جو تھے ان کے قافلے میں تھے، ہمیں یہاں سے یہ چیز پتہ لگتی ہے. تو اس چیز سے مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا کیا لیسن مل سکتے ہیں، یہ جو ٹاپک ہم نے پڑھا بحیرہ راہب والا. اس میں تو ویسے بہت بڑی بڑی ضرب الامثال پاکستان میں مشہور ہیں بہت ساری. چلیں، یہ تصویر ہے بحیرہ راہب کی خانقاہ کی بیرونی منظر جو کہ بصرہ شام کے اندر ہے. یہ مطلب کہ لیٹسٹ کچھ عرصہ پہلے تصویر کھینچی گئی ہے، 2000 سے بھی پہلے 1950 اس کے اندر کچھ. صحیح ہے. اس کے بعد بحیرہ راہب کی خانقاہ کے اندرونی منظر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ رکے تھے. یہ چیزیں جو بحیرہ راہب کے واقعے سے ماخوذ ہیں. راہب مینلی یہ جو کرسچنس کو کہتے ہیں. صحیح ہے. تو اس سے جو چیزیں ماخوذ ملتی ہیں ہمیں کہ بھئی پچھلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہاں پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کی بشارتیں تھیں. اس کے بعد شجر و حجر کا نبی کے برحق سجدہ کرنا، یہ چیز ہم نے اس حدیث کے اندر تو نہیں پڑھی. البتہ جو ہے بحیرہ راہب کی ایک اور حدیث بھی اسی کے اندر آتی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے. اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے یہ دیکھا کہ بھئی شجر و حجر جو بھی ہیں نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اس نے یہ سارا جو انسٹانس تھا وہ کیا. پھر رومی جو تھے خوفزدہ تھے کہ نبی کی آمد سے اس کے علاقے پر غازوانہ قبضہ ختم ہو جائے گا اور تمام اشیاء اصل حقداروں کی جانب واپس منتقل ہو جائیں گے. تو ان کا خوف بھی، رومیوں کا خوف وہی تھا جو آج کل کے ہمارے حکمرانوں کا خوف ہے ماشاءاللہ سے، کہ بھئی حقدار کو حق مل جائے گا اور جو چیزیں ہیں وہ نظام ہے جو کہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نافذ ہو جائے گا. تو وہ اس ڈر سے بھی رومی کیا کر رہے تھے، وہ ڈھونڈ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب کہ آخری نبی جو کہ آنا تھا. اچھا، حرب الفجار. عرب میں عرصے سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. واقعہ فیل کے بعد سب سے مشہور واقعہ جو ہے وہ حرب فجار ہے. صحیح ہے. یہ مارکہ جو ہے قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے اصرار پر اس جنگ میں شرکت کی، لیکن کوئی قتال نہیں فرمایا. تو اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ مطلب کہ آپ اپنے چچاؤں کو جو ہے تیر وغیرہ پکڑاتے رہتے تھے، لیکن اس ٹائم آپ کی عمر جس طرح ہم نے دیکھا پچھلا واقعہ 12 سال کی عمر میں تھا، تو اس کے اندر جو عمر آتی ہے وہ 15 سال یا
13-14 سال تک کی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم مطلب کہ لڑنے کے قابل تھے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے لڑ رہے ہوتے تھے، تو مطلب کہ وہ لڑنے کے اتنے قابل ہوتے تھے کہ لڑ سکتے تھے. لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی بھی لڑائی نہیں کی، کیونکہ یہ جو لڑائی تھی وہ نہ تو کسی اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، نہ قرآن مجید کے اس کے حوالے سے تھی، بلکہ آپس میں دو لوگوں کی لڑائی تھی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں اتنا حصہ نہیں لیا. تو اس چیز سے آج کل کے دور میں بھی یہ لیا جاتا ہے کہ بھئی دو لوگوں کے آپس کے تنازع میں آپس میں جو لڑ رہے ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے مطلب نظام کے لیے نہیں لڑ رہے تو اس میں پھر آپ کو پارٹ لینا بنتا، زیادہ تر نہیں بنتا. کچھ لوگ اس سے انڈرسٹینڈنگ ہی نکالتے ہیں. اچھا، یہ حرب فجار ان دنوں پیش آئی جن دنوں جنگ کرنا فسق و فجور ناجائز تھا. اب کن عرصے میں جو ہے کن 4 مہینوں میں، حرام مہینوں میں جنگ کرنا ناجائز تھا؟ یہ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ آپ بتا دیجیے گا چیٹ میں. اچھا، اس کے بعد جو مین آتا ہے جو کہ مشہور تو اس لحاظ سے مشہور نہیں ہے لیکن اس ایریا کا مشہور واقعہ ہے یہ حلف الفضول. اچھا، لڑائی رکنے کے بعد کچھ مدت تو لڑائی کی جب رک گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے حلف فجور جو ہے وہ ہوا تھا. جی، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ حلف الفضول میں بنو جرہم نے مظلوموں کی حمایت میں پہلی مرتبہ اس طرح کا معاہدہ تحریر کیا. تو پہلی دفعہ تھا کہ بنو جرہم جو تھا اس نے اس طرح کا معاہدہ تحریر کیا. اچھا، اس معاہدے میں 3 افراد تھے، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ اور فضل بن حارث پیش تھے. اب ان تینوں کے نام فضل سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام حلف الفضول پڑ گیا. صحیح ہے، کیونکہ یہ 3 بندے تھے، جمع تھی، اور وہاں پہ اس کا نام اس کو حلف الفضول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ 3 بندے تھے جن کا نام فضل سے شروع ہوتا ہے. اچھا، یہ میں نے بات کر لی. اچھا، یمن کے شہر زبید کے تاجر تھا، وہ مکہ آیا. یہ جو اس کی پوری ڈیٹیل ہے وہ آیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے آس بن وائل کا سامان خرید کر قیمت جو ہے آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا اور اس کی قیمت ادا نہیں کری جو تاجر تھا. تو اس پہ کیا ہونے لگا؟ جو ہے لڑائی جھگڑا تھوڑا سا شروع ہو گیا، اور اس کو تاجر تھا اس نے کیا کیا؟ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر مکہ کے باکردار لوگوں سے مدد کی درخواست کی اور آواز یہ شعار بلند کیے. اب جو اشعار تھے وہ تو ظاہر بات عربی میں ہے لیکن پھر بھی میں پڑھ دیتا ہوں. بلکہ اس میں یہ شعر نہیں لکھے ہوئے، ٹھیک ہے. اشعار سن کر زبیر بن عبداللہ کے اعلان کے معاملے کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا، اور بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو امیہ اور بنو مخزوم نے معاہدہ اس میں تجدید کی. اب یہ معاہدہ کیا تھا؟ اس کے اندر تھوڑی سی میں ڈیٹیل پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا. اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا. اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں گا تو اس میں ضرور شرکت کروں گا اور ضرور قبول کروں گا. یہ عبداللہ بن جدعان رشتے میں حضرت عائشہ کے چچا زاد بھائی تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابن جدعان نہایت مہمان نواز سے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، قیامت کے دن یہ ابن جدعان کو کچھ نفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے لیے اس نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن جدعان جو تھے حضرت عائشہ کے رشتہ داروں میں سے تھے. تو اس موقع پر یہ کیا ہوا تھا کہ بھئی جو ڈیٹیل میں آتا ہے، جب شوال میں حرب فجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذیقعدہ محرم میں حلف فضول کا سلسلہ جنبانی شروع ہوا. سب سے پہلے زبیر بن عبداللہ اس معاہدے کے حلف محرک ہوئے اور بنو ہاشم، بنو تیم، عبداللہ بن جدعان کے مقام پر جمع ہوئے. عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانا تیار کیا. اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت اور نصرت کا عہد کیا، اور مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا، دیسی یا پردیسی، حت الوسع اس کی آنت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے. اس بات پہ انہوں نے
جو ہے عہد کر لیا آپس میں. تو پھر کیا کیا, ان کے عاص بن وائل سے اس کا زمان کھینچا اور واپس جو ہے اس تاجر کو دے دیا, کیونکہ وہ پیسے تو دے نہیں رہا تھا, تو اس سے سامان لے لیا. اب اس سے جو ہمیں دروس ملتے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ عدل و انصاف, کہ بھئی چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ بھی ہے ویسے تو, اور ویسے بھی آتا ہے کہ بھئی عدل و انصاف, برابری کا فیصلہ ہو, چاہے کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو, اپنا ہو پرایا ہو, تو یہ اس سے ہمیں پہلا سبق ملتا ہے. اور جس طرح میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ بھئی سرخ اونٹ بھی دی جائے تو میں اس سے پیچھے نہ ہٹوں, اور ظلم کے خلاف حق کے ساتھ کھڑے ہونا, کہ بھئی ظلم ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں, حق کا ساتھ دیں, نہ کہ آپ ظالم کا ساتھ دیں. تو آج کل کے دور میں کس پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے, یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بھئی کون اس وقت سب سے زیادہ ظلم کے اندھیروں میں چل رہا ہے. اور بلکہ ہر مسلمان ملک ہی اس ٹائم پہ کہیں نہ کہیں پھنسا پڑا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے فلسطین, یمن اور یہ جو ایریاز ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ظلم کے جو ہیں داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہنا چاہیے. اور تو پھر ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, چاہے ہم اکنامیکلی کھڑے ہوں, فائنینشلی ان کو تنگ کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں جو لوگ بائیکاٹ کریں گے ان کے لیے انہوں نے پلان یہ کیا کہ جو بھی بائیکاٹ کرے گا اس کو اوپر بھی ہم جرمانہ کریں گے. تو اگر ہمارے بائیکاٹس کا اثر نہ پڑ رہا ہوتا تو وہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا, کوئی بھی ملک اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا. تو اس معاملے میں تو پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے. آگے پاکستانیوں کی خستہ حالت ہوئی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے کہ ہمیں یہ بائیکاٹ تو جاری رکھنا ہے کیونکہ ان کو اس سے اثر پڑ رہا ہے. پھر تجارت کا چیزیں آ جاتی ہیں, ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ بھئی آپ کیا کرا کرتے تھے, تجارت کیا کرتے تھے, لوگوں کا سامان لے کے جایا کرتے تھے دوسرے علاقے میں اور وہاں جا کے بیچا کرتے تھے. اچھا, یہ کسی کو پتہ عبداللہ ابن مسع کا ہمسا کا کے لیے واقعہ نہیں پتہ؟ یہ تو بہت مشہور واقعہ, سنا تو آپ نے ہوگا, بس بندے کا نام نہیں پتہ, یہ تو میں گارنٹی دیتا ہوں. اچھا یہ عبداللہ ابن مسع کون تھا؟ عبداللہ ابن مسیح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا, میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں. اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا. 3 روز بعد یاد آیا, آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا. یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پر پہنچا, آپ کو اسی مقام پر منتظر پایا. آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی, میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو یہ وہ والی حدیث ہے جو کہ آپ لوگوں نے شاید ساحل ندیم سے سنی ہوئی ہوگی, جس پہ وہ اس کو کمٹمنٹ سے لنک کرتے ہیں, اور ظاہری بات ہے کمٹمنٹ ہے ایک چیز. تو کمٹمنٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, لیکن آج کل کے دور میں ہم نے کیا کر دیا, ہمارے پاس جب سے فون آیا تو اگر ہم روڈ پہ بھی کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, کالز پہ کال, اور ہم اس طرح کے واقعات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلا بندہ اریٹیٹ ہو جائے کہ ہاں بھائی میں نے تمہارا کچھ دینا تھا, میں تمہارا کھا تو نہیں جاؤں گا. اس طرح کے اگلا بندہ بھی جملے سناتا ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی دکھاتا ہے. تو کمٹمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کے اندر جو اس میں آتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے جو کہ ہے شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات. اس سے پہلے جو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عمر تھی, عمر مبارک 20-25 سال کی عمر کو پہنچنے لگے تھے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کے چرچے تھے کہ بھئی کہ جس سے بھی امانت لیتے تھے, دیانت کرتے تھے, وہ اس کو پورا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کے چرچے تھے. اس کی وجہ سے 25 سال کی عمر میں آپ نے شام کے تجارتی سفر فرمایا. اچھا, حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ نے جو ہے تجارت کی. ٹھیک ہے,
تو مطلب کہ حضرت خدیجہ کو جو تھا مال وہ آپ لے کے گئے تھے. بصرہ پہنچ کر ایک سایہ درخت تھا، اس کے نیچے آپ بیٹھے اور نستورہ راہب آپ کو دیکھ کر آ گیا. اب یہ کیا سارا واقعہ ہے تو میں ڈیٹیل میں بتا دیتا تھوڑا. حضرت خدیجہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں. ان کی شرافت نسبی، عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے. قریش جب اپنے قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنے مال کے کسی کو بطور مضاربت دے کر روانہ کرتی. ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان قریش کی کل سامان سے برابر ہوتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو گھر گھر ایمانت و دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا جو آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا. حضرت خدیجہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں تو میں آپ کو نسبت دوسروں کے مضاعف معاوضہ دوں گی، مطلب کہ دوسروں سے بہتر معاوضہ دوں گی. آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے آپ کا پیغام قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے. جب میں بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے وہاں ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ تھا. وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھتے ہی کہا عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں کوئی آپ کے سوا کوئی اور نبی نہیں اترا. پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی. میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی. راہب بولا یہ وہی نبی ہیں جو کہ اور یہ آخری نبی ہیں. تو جس درخت کے نیچے آپ جا کے بیٹھے تو وہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ صرف اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھے. تو اس سے اس کو اندازہ ہوا، اس نے یہ چیز لگائی کہ ہاں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ بھئی ادھر صرف نبی ہی بیٹھ سکتے ہیں. اچھا، تو میسرہ کے بیان کے وقت جو تھی جب گرمی کی شدت ہوئی تو 6 فرشتے میرے خیال سے یہ اردو میں لکھا کو دیکھا کہ آپ کے اوپر سایہ کر رہے ہیں. واپس آئے تو آتے ہوئے حضرت خدیجہ نے بھی بالا تر یہ منظر دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بہت گرمی کا ماحول تھا تو اس پہ کیا ہوا، آسمان سے فرشتوں نے آپ کے اوپر بادلوں کا ٹکڑا سا سایہ کیا. میسرہ نے تمام سفر کے حالات و واقعات حضرت خدیجہ سے بیان کیے. حضرت خدیجہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے تمام واقعات ورقہ بن نوفل سے بیان کیے. اور پھر ورقہ نے کہا اگر یہ واقعی سچ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں. ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں نکاح کا شوق پیدا ہوا. اور سفر شام کے 6 مہینے اور 25 دن بعد آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا. آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور 20 اونٹ حق مہر مقرر کیے. تو اس وقت کے 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا تھا. آپ کا یہ پہلا اور حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح تھا. اچھا، اب اس پورے لیکچر کے اندر سے جو ہمارے پاس ڈیٹیل میں دروس ملتے ہیں وہ ہیں صداقت و ایمانت تجارت کے تاجر کے اوصاف ہیں، اور یہ اوصاف ذریعہ بنے آپ کی شادی کے لیے بھی. مطلب کہ آپ کوئی بھی کام معاملہ کریں وہ سچائی اور دیانت امانت داری سے کریں. مطلب کسی نے آپ کو پیسے دیے اس کی پوری فل ڈیٹیل دیں. مطلب کہ آپ گھر والوں نے بھی اگر آپ کو دہی لینے کے لیے بھی بھیجا ہے یا کچھ بھی فیس جمع کرانے کے لیے پیسے دیے تو اس کی آپ پورے طریقے سے امانت کے ساتھ کہ بھئی آپ نے 100 روپے دیے تھے، مجھ سے 80 خرچ ہوئے، 20 بچ گئے، یہ میں لے آیا آپ کے. اچھا، حضرت خدیجہ سے نکاح جو تھا اللہ کے فیصلے کے مطابق تھا. مستشرقین اور سیکولرزم لوگوں کے اسلام دشمن زبانوں کو لگام دینے کے لیے بھی یہ سارا کچھ ہے. اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے بیت اللہ کی تعمیر. زیادہ ہو رہا ہے تو مجھے بتا دیں، نیکسٹ میں پڑھ لیں گے. ویسے یہ آخری ٹاپک ہی آج کا.
جی میرا خیال ہے اس پہ ڈسکشن تھوڑی سی کر لیتے ہیں، کیونکہ اتنی ساری زندگی پتہ چل گئی ہے ان کی، اور ہماری زندگی جو اتنی سینسٹیو ہم نے بنائی ہوئی ہے تو اس پہ عمل کی چیزیں ہم لے لیں، کیونکہ ہسٹری تو ہم سب کو پتہ ہی ہے الحمدللہ کچھ نہ کچھ کمی بیشی کے ساتھ. تو پریکٹیکل پوائنٹس جو بتائے ہیں سعد نے، اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹرپ ٹو سیریا تھا نا، دس واز دا ویری فرسٹ ٹائم، ویری فرسٹ جرنی آؤٹ آف عربیہ تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی نا. جو سعد نے بتایا کہ وہ سیریا کے اندر ایک رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے ابو طالب کے ساتھ، ابو طالب نے ان کو ایکچولی آفر کی کہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے تو تم ساتھ چلو ہمارے. تو انہوں نے بھی جو ہے حامی بھری اور وہ چلے گئے. تو یہ ان کا بالکل پہلا جو تھا وہ جرنی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس جرنی میں بھی ایسے واقعات ہوئے جو ان کی نبوت کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا، جیسے سعد نے بھی اس کے بارے میں اچھے سے ہمیں ڈیٹیل سے کافی چیزیں بتائی ہیں کہ سیریا کے اندر ایک سینٹرل پوائنٹ تھا جہاں رومنز آیا کرتے تھے اور مکن ٹریڈرز کے ساتھ جو تھے نا وہ ڈیل کیا کرتے تھے. سیریا میں جو ہے نا ایک پرومیننٹ مارکیٹ تھی، اسی جگہ پہ مارکیٹ پلیس تھی جہاں پہ مونکس بیٹھا کرتے تھے اور میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے مذہبی جو ہیں وہ ریچولس کو وہاں پہ بیٹھ کے، جیسے بازار میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس زمانے میں جو تھا نا مونکس وہاں پہ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے اور یہ نسل در نسل کام وہ کر رہے تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ ہی جو بحیرہ، سعد نے بتایا کہ وہاں پہ جو بحیرہ تھا تو وہ بھی مونک تھا، وہ ایکچولی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ اور وہ اپنی میڈیٹیشن کر رہا تھا. تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اس نے دور سے نا قافلے کو آتے ہوئے دیکھا. تو اس نے یہ دیکھا کہ اور یہ جان گیا کہ یہ قافلہ جو ہے مکہ سے آ رہا ہے. تو اس نے آبزرو کیا کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے جو کہ ون آف اے ٹریولر جو اس قافلے کے اوپر ہے نا، تو اس چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے بادل کا، وہ ون آف اے ٹریولر جو تھا، ٹریولرس جو تھا اس کے اوپر نا سایہ کیے ہوئے. جیسے جیسے کیراوین موو کر رہا تھا نا، ویسے ویسے بادل کا ٹکڑا بھی موو کر رہا تھا. تو وہ یہ آبزرو کر رہا تھا دھوپ بیٹھا ہوا، کیونکہ وہاں پہ اتنی ہائی رائز بلڈنگ تو اس زمانے میں تھی نہیں. تو اس لیے جو وہ اس کی پوزیشن ایسی تھی بیٹھنے کی کہ وہ یہ دیکھ پا رہا تھا کہ جو قافلہ آ رہا ہے اس میں نا ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو کہ کسی ایک سواری جو ہے اس کو شیڈ کر رہا ہے. جیسے ہی وہ ٹریولر جو ہے درخت کے نیچے آتا ہے، اس کے شیڈ میں آتا ہے، تو بادل کا ٹکڑا غائب ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ ٹریولر جو ہے وہ درخت کے اس سے نکلتا ہے شیڈ سے، تو بادل کا ٹکڑا پھر آ جاتا ہے. تو اب جو بحیرہ تھا نا، اس کے پاس صدیوں پرانے جو تھے وہ اسکرپچرس موجود تھے، اور اسے پتہ تھا کہ جیزس کے بعد ایک رسول نے آنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں پہ مینشنڈ ہے سب چیزیں. تو ان کا اخلاق، ان کے سب چیزیں، یعنی کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ ہم اور آگے بھی دیکھیں گے کہ باقی کتابیں جو ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. کیونکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے قرآن میں لکھا ہوتا ہے نا، مسلمان کیسے ہوں گے، وہ کیسے بات کریں گے، وہ کیسے معاملہ کریں گے. تو جو اور اہل کتاب ہیں اور مذاہب کے جو لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے کہتے ہوں گے کہ بھئی مسلمانوں کی کتاب میں یا ہماری کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، تو ہم کیا اس میں اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں، کیا چیزیں بتا رہے ہیں، اپنی ہسٹری کیا بنا رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ مونگ جو تھا نا بحیرہ، اس نے یہ نوٹ کر لیا کہ یہ کوئی ان یوزول سی چیز ہو رہی ہے. اور تو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جب ٹریولر درخت کے سائے کے نیچے آتا ہے تو بادل غائب ہو جاتا ہے، اور جب درخت سے وہ ٹریولر ہٹتا ہے تو بادل اپیئر ہو جاتا ہے دوبارہ سے. تو آؤٹ آف کیوروسٹی اس نے مکہ سے آنے والے جو یہ قافلہ تھا اس کو انوائٹ کیا. اچھا، اس سے پہلے مکہ کے بہت سارے قافلے آتے تھے مکہ سے، لیکن کبھی بھی کسی نے انوائٹ نہیں کیا. مونگس نے تو خاص طور پہ کبھی بھی نہیں کیا. دس واز دا ویری فرسٹ ٹائم کہ ان کو انویٹیشن آیا ہو کہ کھانے کا، کہ آپ کا جو قافلہ ہے وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے. اس کو اتنی کیوروسٹی ہوئی کہ میں یہ جانوں کہ یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے. تو میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کو کہانی کو ادھورا چھوڑتی ہوں. آپ لوگ اپنی کتابیں نکالیں اور جا کے واقعہ پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہے تھے، اور ان سے ان کی مونگ کی کیا بات چیت ہوئی. انہوں نے ابو طالب سے پوچھا کہ کھانے پہ سب لوگ آ گئے، تو ابو طالب نے کہا ہاں سب آ گئے، بس ایک لڑکا ہے جس کو ہم نے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے باہر چھوڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں، مطلب جس کی جو یعنی کہ اپنے اندر ہی اندر وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ شخصیت جو ہے نا یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا کیا وہ بزرگ انسان ہے. بہرحال وہ آپ ایک کانورزیشن ہے جو اس کی ابو طالب اور باقی لوگوں سے ہوئی جتنے بھی مکنز وہاں پہ تھے، اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور اس سے ان کی کانورزیشن ہوئی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بتایا، اس سے کیا ڈائلاگ ہوئے، تو آپ ضرور پڑھیے گا. بہت انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ معاملہ ہے، جس سے میں نے جب اس کو فرسٹ ٹائم واقعہ پڑھا تھا نا، تو مجھے اس چیز سے میں نے اپنے لیے یہ سوچا تھا کہ
ہمارے اندر بھی نا یہ ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے، یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لوگ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کے اندر نا ہمیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کوئی ایکسیپشنل چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی بچہ بہت ہی کوائٹ ہو جاتا ہے، آئسولیٹ ہو جاتا ہے یا انٹروورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کو نا آپ کا دھیان جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، یہ اس نے ایسے سوال کرنا کیوں شروع کر دیے. جیسے مونک کو وہ بادل نظر آیا تو اس نے بادل کو بس دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ ارے یہ تو کوئی معجزہ ہو گیا لوگوں کو اکٹھا کر لیا، بلکہ اس نے اپنی جو نالج تھی اس کو سب کو جمع کر کے یہ سوچا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہو رہی جس سے میں جو ہوں. اب وہ ویٹ ایکچولی یہ لوگ ویٹ بھی کر رہے تھے نا کہ ایک نبی نے آنا ہے اور مدینہ میں وہ نبی آئیں گے اور اس طرح کی سب جو بھی ڈیٹیل ہے. تو بہرحال یہ آپ واقعہ پڑھیے گا اور آپ اس سے اپنے لیے ضرور لیسن نکالیے گا. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے خاندان میں کچھ ایسے بچے ہوں گے ٹین ایجر جو کہ ذرا یونیک سے ہوں گے اور بچوں کی طرح وہ ہٹ کے سوچتے ہوں گے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا، ان کو سمجھنا اور ان کو کسی اچھی ایڈوائزز دینا ان کو، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یا جو اور بڑے ہماری زندگی میں لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو ان بچوں کو بالکل بھی کسی طریقے سے امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے ہیں، الٹا ان کو بلی کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ہٹ کے سوچ رہے ہو، تم نے ایسے سوال جواب شروع کر دیے ہیں اور تم جو ہے آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئے ہو، تم ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہو الٹا آ کے. جبکہ الٹا یہ ہونا چاہیے کہ جیسے مونک نے حضرت ابو طالب کو جو بولا نا کہ اس بچے کی ہی از اے ویری پریشیس چائلڈ، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہم. تو اس طریقے سے جو بہرحال اس نے بات چیت کر کے جو ہے وہ کیا. آپ لوگ ضرور پڑھیے گا کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے ڈیٹیل بتا بھی دیں گے تو بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا، یہ آپ کی اپنی ایک جرنی ہوگی پڑھنے کی. سعد نے جو بھی ابھی ہمیں بتائی نا سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں جیسے انہوں نے لکھا صداقت، امانت، تاجر کے اوصاف، صداقت اور امانت، یہ آپ کو بزنس ٹریڈنگ کرتے ہوئے نہیں صرف سیکھنی ہوتی، یہ ایک پارٹنر کے طور پہ آپ کو آنی چاہیے. آپ زندگی میں کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کریں، آپ کے اسپاؤس بھی آپ کے لائف پارٹنرز ہوتے ہیں، آپ کے بزنس میں آپ کے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں، آپ کے دوست آپ کے پارٹنرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ٹریول پارٹنرز آپ کسی کے ہوتے ہیں، حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں، سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یا ہم لوکل کبھی سفر کر رہے ہوں کسی بس میں یا کسی ایسی جگہ میں، تو وہ ہمارے لوگ وہ پارٹنر کمپینین بن جاتے ہیں. پارٹنر ہوتا ہے نا، اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو کہ آج ہمارا ایک سیشن تھا تو اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اتفاق ایسا ہے کہ اس میں ہم نے یہ سب چیزیں ڈسکس کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تاجر کے طور پہ کیسے انسان تھے، کہ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے جب ان کے ساتھ تجارت کی تو ان کو پرپوز کیا. تو ہم نے اس میں سے یہ لیسن لیا کہ ہمیں اپنے کریڈیبلٹی اتنی بٹھانی چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے رشتے آئیں، کہ یوشا کا کوئی رشتہ دے کہ یوشا سچی انسان ہے، یوشا آنیسٹ انسان ہے، یوشا جو ہے اس کے اندر سکلز ہیں، یوشا کام کو ہمارے کام میں فائدہ پہنچا سکتی ہے. بگنر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بگنر تھے نا، بالکل فرسٹ ان کا یہ ٹرپ تھا حضرت خدیجہ کا جو بزنس ٹرپ وہ لے کے گئے تھے، لیکن انہوں نے فائدہ ہی پہنچایا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا. ہم بچوں کو خود کو بھی مارجن دے رہے ہوتے ہیں، ارے پہلا ہی تو کام ہے، پہلا ہی تو وینچر ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہماری ناک ڈبو ہی رہی ہوتی. لوگ کہتے ہیں اس نے تو کام ڈبویا ہی، اس نے تو کام صحیح سے آنیسٹی کے ساتھ کیا ہی نہیں، رسپانسبلٹی کے ساتھ کیا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ٹرپ تھا، حضرت خدیجہ نے ان کو پروفٹ دیکھا، ڈبل پروفٹ ہوا، برکتیں ہوئیں، اور پھر ان کے جو غلام تھے میسرہ، اس کے ساتھ ڈسکشن، میسرہ نے بتایا کہ بھئی یہ سارے واقعات ہوئے راستے میں، جو کہ آپ پڑھیے گا کیا کیا واقعات ہوئے. اور پھر پرپوز کر دیا خدیجہ نے. میری اور آپ کی کریڈیبلٹی ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم کسی سے معاملہ کریں اور ہمارا وہاں سے رشتہ آ جائے. مطلب ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ کہ ہم جن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں بھئی ان سے رشتہ نہیں کرنا. ہمارے اپنے رشتہ دار ہمارے لیے رشتہ نہیں بھیج رہے ہوتے کہ ہمیں تو تمہارا پتہ ہے بھئی، غیروں میں لڑکیاں ڈھونڈو، غیروں میں لڑکے ڈھونڈو. ہماری امانت اور صداقت جو ہے وہ تو ہوئی پارٹنر، ایز اے پارٹنر ہم یہ صادق اور امین ہوں، لیکن وہ ایسے بھی ہوں کہ ہمارے لیے لوگ ہمیں بزنس پارٹنر کے بجائے لائف پارٹنر چننا پسند کریں. وہ کہیں کہ بھئی ہم اور کہاں ڈھونڈنے جا کے لوگوں کو، اتنا اچھا لڑکا یا لڑکی یہاں موجود ہے. ہمارے رشتے کیسے ہو رہے ہیں؟ کوئی رشتے والی آنٹی آ کے ہمیں پروفائل دیتی ہیں، لڑکے کا نام یہ، خاندان یہ، عمر یہ، بزنس یہ، اتنا کماتا ہے، یہاں کی امیگریشن ہے، اتنے بہن بھائی ہیں، الگ گھر ہے، کرائے کا گھر ہے، یہ ہمارے پاس سیدھا سیدھا چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارا رشتہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے. غیر عورت غیر لوگوں سے ہمارا رشتہ کرا رہی ہوتی ہے اور ہم بس استخارے کر کر کے رشتہ کر رہے ہوتے ہیں. اتنی بہترین مثال ہے یہ کہ ہم اپنے بچوں کے اور اپنے ایسے اخلاق بنائیں کہ یہ ضروری میں آپ کو صرف یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ رشتہ ہمارا ہو، مطلب بزنس ڈیلنگ اتنا بڑا میٹر بن سکتا ہے کسی انسان کی زندگی میں کہ لوگ اس کو پروپوز کرنے لگ جائیں، اس کو اپنی زندگی کا ساتھی سمجھنا شروع کر دیں، اور لڑکیاں آئیڈل بنانا شروع کر دیں
کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ کوئی لڑکا سمجھے یا کوئی لڑکی یہ سمجھے کہ بھئی یہ میرا لائف پارٹنر بننے کے قابل ہے. اور 2 دفعہ کی بیوہ عورت، اتنی گھاگ عورت، اتنی سمجھدار ایکسپیرینسڈ عورت، وہ جب یہ فیصلہ کر رہی ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا لڑکیاں ہوتی ہیں ذرا کہ بھئی کسی نے ذرا غلام نے آ کے بتایا کہ وہ تو اتنا ہینڈسم ہے اور وہ تو ایسے ڈیل کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی ایسی، تو لڑکیاں سمجھ بھی آتی ہیں، ٹین ایجر ہو، کوئی ینگ لڑکی ہو، پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہو تو وہ خواب بنے بھی. 2 دفعہ کی بیوہ عورت، اور وہ ان کے آلریڈی اتنے پروپوزلز آ رہے تھے مکہ کے سارے لوگ، جو کیونکہ وہ بزنس وومن تھی اور سکسیزفل بزنس وومن تھی، پیسہ بھی تھا ان کے پاس، خوبصورت بھی تھی، طاہرہ لقب بھی تھا ان کا. تو بہرحال وہ ایک اچھے ریناؤنڈ اور ایک سگنیفیکنٹ ان کا نام تھا معاشرے میں، ان کی ایک وہ تھی مکہ میں. تو ان کے رشتے بہت سارے ان کو لوگ بھیج رہے تھے اپنے پروپوزلس، لیکن انہوں نے کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پروپوز کیا. اتنا بڑا لیسن ہمارے لیے ہے. اور اس کے علاوہ جو آج کی ہم نے سیرہ پڑھی ہے اس میں انم نے کچھ ایڈ نہیں کیا ہے. انم آپ نے جو ہے وہ کیا لیسن لیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 گھنٹے کے سیشن میں؟ آپ کو اپنے عمل کے لیے کوئی چیز ملی، ایسی چیز آپ کو سمجھ آئی کہ اچھا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کہانی جو میں نے آج پڑھی، جو سٹوری میں نے پڑھی، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پہ اپنے لیے کوئی لیسن لوں، میں اپنی زندگی میں یہ سنت یا سیرہ کو اپلائی کر کے دیکھوں، یا کم از کم میک شور کروں کہ یہاں میں کیا کمی بیشی کر رہی ہوں. تو آپ بتائیے گا. اس کے علاوہ جو ہیں وہ لبنہ ہمارے ساتھ ہیں، شاید آج بہت عرصے بعد لبنہ جو ہے مجھے نظر آئی ہیں. آئی ہوپ کہ لبنہ کے گھر میں سب خیریت ہوگی. ماشاء اللہ ان کی بیٹی کی شادی چل رہی تھی، تو لبنہ بھی ضرور اپنا انپٹ دیں کہ آپ کے لیے سیرہ. دیکھیں ایک نوجوان جس کی عمر 16 سال ہے، 16 سال کیا ایج ہوتی ہے؟ ٹین ایجر ہوتی ہے نا، ٹین ایج ہوتی ہے وہ کسی بھی لڑکا یا لڑکی کی. تو تصور کریں اپنے خاندان کے کسی 16 سال کے لڑکے کو، اگر آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں، جو کہ مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہیں آپ لوگوں کے، تو تصور ہی کر لیں کسی اپنے خاندان کے کسی 16 سال لڑکے کا، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اٹھ کر پانی بھی نہیں پی رہے ہوتے ہیں. لیکن جس شخص کی کہانی ہم آج پڑھ رہے تھے، انہوں نے 4 سال کی عمر سے بکریاں چرانا شروع کر دی، جو کہ ساتھ نے ہمارے سامنے پورا ان کا لائف سپین جتنا بھی وہ رکھ سکے ہمیں بتایا. اور ان کے کئی فاسٹر ہومز بدلے، کئی گھر بدلے، ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر، تیسرے گھر سے چوتھے گھر، ایک گھر سے دوسرا. رشتے دار دور ہو رہے ہیں، کبھی امی جا رہی ہیں، ابو تو تھے ہی نہیں، امی چلی گئیں، دادا چلے گئے، چچا اپنے گھر لے آئے، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے پاس چلے گئے، وہاں سے پھر واپس آ رہے ہیں مکہ، پھر وہاں سے واپس ادھر جا رہے ہیں. تو اتنے سارے ان کے فاسٹر ہومز بدلے. پھر عیسائی راہب کا بات کرنا، یہ کوئی عام بات ہوتی ہے کہ مونک اور کوئی ریلیجس ہستی ہم سے بات کرے اور ہم سے ڈائلاگ کرے اس عمر میں، اور ٹرپ پر ہم ہوں اور ہمیں اہمیت دلائے، تو ہمارا کیا حال ہو؟ یہ سب چیزوں پہ غور و فکر کریں. پھر دل کے چاک ہونے والا واقعہ، اس سے کوئی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کوئی ہارٹ سرجری ہو، کوئی ذرا سی کوئی اسٹیچز لگنا شروع ہوں، تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے نا. اور اس زمانے میں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا ان کو. ہاں، اللہ بھی خاموش ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی فرشتے تھوڑی بھیجے ہیں اس ٹائم پہ تسلی دینے کے لیے، جیسے حضرت یوسف کو بھیج دیے تھے کنویں میں. کوئی فرشتے نہیں بھیجے، اللہ تعالیٰ بالکل خاموش ہے. پھر جنگ فجار آپ نے دیکھی، اور فلسطین سے ریلیٹ کریں، بم، گردنیں کٹی ہوئی، ہاتھ کٹے ہوئے، 4 برس تک یہ لڑائیاں رہی ہیں جنگ فجار کی. کیا کرتے تھے؟ چچوں کو تیر تھمایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چچا کی جان بھی رسک پہ لگی ہوئی ہے نا، وہ بھی میدان کا حصہ بنے ہوئے. 4 برس تک، 16 سے 20 سال کی عمر تک جو تھے، بے یقینی، ڈپریشن کی فضا تھی پورے مکہ میں. اور دنیا کا بہترین انسان وار زون میں پڑا بڑا ہوا، رشتوں کے نام پہ چچا کزن سب جنگ میں شریک ہیں، اور دنیا کے بہترین انسان بن گئے. میرے گھر میں امی ابو لڑ رہے ہیں، میں کہوں اللہ میں تو پتی کیا پرسنالٹی میری بنے گی. اور اپنے اسپاؤسز کا ساتھ بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ایموشنل فیریسیز اور اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسا پٹا رہے ہوتے ہیں باتوں میں، ان کو اتنا وہ بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو ان سے سمپتیز لے رہے ہوتے ہیں، اپنے غم بتا رہے ہوتے ہیں. میرا تو بیک گراؤنڈ ایسا تھا، میرے تو امی ابو کی بنی نہیں، میں تو بہت تکلیفیں گھر گزاری، دادی کی امی سے بنتی نہیں تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے. یعنی کہ اس کو ہم اپنے لیے ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے بس مظلوم ہے. مومن تو کبھی بھی مظلوم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مظلوم نہیں ہو سکتا. کیوں مظلوم ہوگا جب اس کا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے ٹراما میں پلے بڑھے نا، اور ٹراما پہ پلنے بڑھنے والے بچے، مختلف چائلڈہڈ ٹراما جو ہے ان کی زندگی میں جب آتا ہے، تو وہ انسان کی شخصیت کو جو ہے بالکل وہ رول کر دیتا ہے، مسخ کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے تلخ ہو جاتا ہے. میں اور آپ اگر کسی بات پہ تلخ ہو جاتے ہیں نا، ہائپر ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، تو ہم خود اپنے آپ کو لاجک دے رہے ہوتے ہیں، خود اپنے آپ کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ پی ایس ٹی ڈی جو پی ایس ٹی ڈی ہے نا، جو پوسٹ ٹراما جو ہم کہتے ہیں چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے، کہ ہم میں تو ایسا بچپن ملا. لیکن بے یقینی، انہی بے یقینی اور ٹراماز کے باوجود سب سے زیادہ مسکرانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کے اندر خیر ہوتی ہے نا، ٹراماز اس کی زندگی کو کبھی بھی افیکٹ نہیں کرتے اس طریقے سے، بلکہ اس کی خیر کو بڑھا دیتے ہیں. وہ زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے،
وہ زیادہ لوگوں کی فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے اچھا اس کے بھی باپ نہیں ہیں، میرے بھی نہیں تھے، تو یتیموں پہ اس لیے وہ ہاتھ رکھتے تھے، اس لیے وہ یتیموں کا سہارا تھے۔ اپنے ماحول کو الزام نہیں دے سکتے، ہم کبھی بھی نہیں الزام دے سکتے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رول ماڈل ہمارے لیے، ایسا پیٹرن لائف سٹائل سیٹ کر کے چلے گئے ہیں کہ ہم کبھی بھی مظلوم نہیں بن سکتے۔ ہمارے لیے آنر کی بات ہے، جیسے ہم اب کہتے ہیں نا میرے ابو نے مشکل وقت میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے رکھا، میری امی نے بڑی کفالت سے ہمیں، یعنی کہ کفایت سے اور بجٹ دیکھ دیکھ کے رہنا، کم آمدنی تھی لیکن امی نے بڑے اچھے سے ہم پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم کب مظلوم بنتے ہیں کہ نہیں امی نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کھلایا، بلکہ بتا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے امی ابو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے کیسے تم لوگوں کو پالا، کم پیسوں میں تمہیں کتنی عیاشیاں کروائیں۔ ہمارے نبی اتنی بہترین لائف جی کے چلے گئے اور ہماری مظلومیت ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ہم اپنے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماحول کی پیداوار تھے، اپنے ہی ماحول میں، وہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے، کوئی ٹرپس نہیں ہوتے تھے کہ یہاں سے سیکھتے ہو وہاں سے سیکھتے ہو، اپنے ہی اس ماحول میں جہاں پہ گند تھا، غلاظت تھی، وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنایا۔ ہم بھی اسی ماحول میں، پاکستان میں رہتے ہوئے، کرپشن میں رہتے ہوئے، انفلیشن میں رہتے ہوئے، جھوٹ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد، بچپن میں تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، ہم تو اپنے ماں باپ کو نہیں کنٹرول کر سکتے نا، اور ہم اپنے فائنانس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن بڑے ہونے کے بعد تو ہم اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں نا، ہم اچھا انسان بن سکتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جنگ فجار کو دیکھیں، حلف الفضول کو دیکھیں، حلف الفضول ہمارے لیے بہترین مثال ہے، صرف یہی مثال کہ اب میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، اگر چار لوگ بیٹھ گئے ہیں تو میں ساتھ دوں گا ان کا، ہم نیوٹرل ہونا پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نیوٹرل ہی رہو ذرا، اس کی طرف نہ لگو۔ ایک ایک چیز اگر ہمیں یہاں سے سیکھنے کو مل جائے نا، تو ہمیں کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا ہمیں ڈی موٹیویٹ ہی نہیں کر سکتی، اگر ہم سیرت کو سیریس سمجھنا شروع ہو جائیں، ایک ایک واقعے سے اپنے لیے سبق لیں، اپنے آپ کو ہر وقت ایک اس میں رکھنا کہ میرے حالات، میرے تو مسئلے یہ ہیں، مجھے تو لوگ ایسے مل گئے ہیں، میں تو انڈر پریشر رہتی ہوں، انڈر پریشر رہتا ہوں، ان چیزوں سے نکلیں۔ آپ کے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو، کچھ بھی وہ نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو رہا تھا، تب بھی انہوں نے دین کا کام بہترین طریقے سے کیا۔ رات اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کیا نا، اپنے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کریں۔ آپ کے لیے کیا ہے اس میں، آپ کو کیا لگے لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ماں باپ ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، ختم ہو گئی بات، اسپاؤسز ان کے ساتھ ان کے حق ادا کرنے ہیں، حقوق ادا کرنے ہیں، بچوں کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تعلق تو اللہ سے بنانا ہے، صرف ان لوگوں سے تعلق نہیں بنانا ہے، کبھی بھی تعلق نہیں بن سکتا ان لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انیٹ کر دی محبت فطرت ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی، وہ رہے گی، شوہر سے محبت ہوگی، بیوی سے محبت ہوگی، خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، ماں باپ سے محبت ہوگی، کیسے انہوں نے ہمیں پالا پوسا، بہن بھائیوں سے محبت ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ایک پیرنٹ شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ، ایک ماں اور باپ کو شیئر کرتے ہیں، ایک گھر شیئر کرتے ہیں، تو بس ان سے وہی محبت اتنی ہی رکھنی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اور بڑھانے کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس ہیں ہیکس، تحفے دو، سلام عام کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرو، محبت بڑھ جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی جو ہے نا غلط غلط باتیں برداشت کی جائیں، بڑے بھائی کی اور چھوٹی بہن کی، اور چھوٹے بھائی کی اور بڑی بہن کی۔ آپ کو حق پہ رہنا ہے، آپ کی عزت دنیا کرے گی، عزت دنیا کرے گی اور آپ کی بات بھی مانے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم یہ سب جو حالات ہم نے پڑھے ہیں آج، اس سے ہم اپنے لیے یہی سبق لیں گے کہ اپنے آپ کو مضبوط انسان بنانا ہے، بزدل نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ جو مائیں یہاں بیٹھی ہیں، اب تو مائیں نہیں ہیں، مرد بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی بیویوں کو ضرور، ایک تو بیویاں ایسی ڈھونڈیں کہ جو امت کے لیے نا، مطلب وہ امت کی مائیں ہوں، امت تیار کریں، وہ آپ کے بچے پیدا نہ کریں، وہ آپ کے بچوں کے اسکولنگ نہ کریں، بلکہ وہ یہ سوچ کے بچے پیدا کریں کہ یہ امت کے بچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے 2 بچوں پہ جو ہے نا فخر کرنا ہے۔ قیامت والے دن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ساتھ تمہارے بچوں پہ مجھے فخر ہے، عمر تمہارے بچوں پہ فخر ہے، وہ آپ سے کہیں گے کہ میری امت کے بچے جب مارے جا رہے تھے، جینوسائیڈ ہو رہا تھا، ان کے گردنیں اڑائی جا رہی تھیں، تو یہ بھی تو میری امت کے بچے تھے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور تم اپنے بچے پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہاری اپنی امت کی تعداد اور ان کی نمبر دیکھ کے میں فخر محسوس کروں گا، تو یہ نہیں تھی میری امت جو مری جا رہی تھی۔ کیا کیا تم نے یہ حدیث پکڑ لی کہ میں 4 بچے اور 4 کے بجائے 8 بچے پیدا کروں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ اور ان کی حدیث ہے یہ، سنت تو نہیں ہے، حدیث ہے یہ کہ میں اپنی امت کی تعداد پہ فخر محسوس کروں گا۔ تو امت تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، میرے بھائی کے بچے بھی میرے رسول اللہ کی امت ہیں، فلسطین کے بچے بھی امت ہیں، سعد اور عمر اور انم اور لبنہ کے بچے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ میں اپنے ہی بچوں کو امت میں کیوں صرف ڈال رہی ہوں کہ میں ہی جو بچے پیدا کروں گی اسی کو بس امت بناؤں گی؟ کسی کے بچوں کو پکڑ لیں اور امت بنائیں ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر محسوس کرنا ہے، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر محسوس کرواؤں، ایسے بچوں پہ فخر محسوس ہوگا۔
ظاہر جعفر جیسے بچوں پہ اور لڑکوں پہ، جاوید اقبال سیریل کلر جیسے مردوں پہ فخر محسوس کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میری امت کے لوگ آئے، لیڈرز پہ ہمارے، ان کے فالوورز پہ یہ فخر ہوگا۔ تو جو ہیں بچے ان پہ کام کریں، اور ان بچوں کو اس حدیث کے طور پہ سمجھیں، ٹھیکہ لیں بچوں کا، ان بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں، سیشنز لیں ان بچوں کے، صرف یہ حدیث سمجھتے ہوئے کہ میرے اپنے بچے اللہ تعالیٰ خود پال لیں گے، میں اپنے بچوں کی ذمہ داری نہ بھی لوں، میں اپنی امت کے بچوں کی ذمہ داری لوں گا۔ اور وہ کون ہے؟ میرے گھر کے بچے ہو سکتے ہیں، مجھے کوئی گروپ دیا جائے بچوں کا، میں وہ بچے ٹرین کروں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ فخر محسوس کریں گے، تو مجھے ان کو فخر محسوس کرانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ایک ابو بھی کہہ دینا کہ بس میرے تو دیکھتا ہوں تمہارے بچے بس دیکھ لوں میں، تو میں بس خوشی ہو کہ تمہاری اپنی نسل کو میں بڑھتا ہوا دیکھ لوں، تو 2-4 بچے ہو جائیں، تو اپنے ابو امی کو فخر محسوس کرانے کے لیے بچے پیدا کر ہی دیتے ہیں ہم لوگ۔ اور وہ پھر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا کوئی ایک نسل ایسی ہو کہ میری نسل میں سے کوئی ایک ڈاکٹر بن جائے، تو بس پھر کہتے ہیں ببو میں، یا کوئی ابو کہہ دے بیٹا میں چاہتا ہوں میری نسل میں سے کوئی حافظ ہو، تو بھاگ بھاگ کے ایسا کرتے بیٹا آپ حفظ کر لو، دادا ابو چاہتے تھے، میں بھی چاہتا ہوں، کرواتے ہیں حفظ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں امت کی تعداد پہ فخر کروں گا، اور وہاں پہ بچے کٹے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہم اپنے یہاں پہ اپنی شادیوں کے خواب سجا کے بیٹھے ہوئے کہ ہم بچے پیدا کریں گے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پہ عمل کریں گے۔ اور کیا بچے پالیں گے، کیسی بیویاں لے کر آئیں گے جو کیا تیار کریں گی بچے۔ اینی ویز، اپنے لیے سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ہیں انسان کا، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنا کچھ لے لینا اور پھر وہ زندگی میں اپلائی کرنا آپ کی زندگیوں میں ایک بہار ہی لے آتا ہے، آپ کی زندگی میں اور کچھ امپورٹنٹ نہیں رہتا ہے، پھر کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں رہتا ہے، بس آپ ایک روبوٹک زندگی گزارتے ہیں، ایک ایسا روبوٹ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، انہی کے لیے وہ جی رہا ہوتا ہے، اور باقی رشتے وہ کیوں، وہ اپنے ماں باپ کو بھی پیاری نظروں سے دیکھتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ماں باپ دیے اور کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو میں کروں گا احسان۔ کیا ہو گیا اگر وہ مجھے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتے، زبان سے کچھ نہیں نکالوں گا، اف بھی نہیں بولوں گا، کندھے جھکا کے رکھوں گا، غلط بات برداشت نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہیں گے کہ بھئی شادی مہندی کر لو، مائیو کر لو، سود کھا لو، وہ نہیں کروں گا۔ سعد بن نبی وقاص کا کیا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی والدہ نے یہی کہا نا 3 دن فاقہ کیا ان کے ساتھ، فاقہ کیا اور کھانا نہیں کھایا، تو سعد بن نبی وقاص 3 دن کھلاتے رہے، ان کو مناتے رہے کھا لیں، انہوں نے کہا تم محمد کا دین چھوڑ دو، محمد کا دین چھوڑ دو۔ تو تیسرے دن جب وہ بالکل ہی بے ہوش، 3 دفعہ بے ہوش ہو رہی تھیں، پھر ان کو پانی، ان کے چھوٹا بھائی عمارہ جو تھا وہ پانی ان پہ چھینٹے مار رہا تھا، پھر وہ ہوش میں آتی تھی، وہ کہتی تھی ساتھ تم نے دین بدلا کہ نہیں۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ امی جان آپ 100 دفعہ بھی پیدا ہوں، یعنی کہ 100 بھی روحیں ہوں، 100 جسم بھی ہوں، اور 100 دفعہ 100 جسم میں سے آپ کی ایک ایک دفعہ بھی روح نکل رہی ہو، یعنی کہ 100 ٹائم آپ کی جو ہے نا وہ روح نکلے، تو بھی میں محمد کے دین سے میں پیچھے ہٹوں گا۔ بس یہ کنوکشن تھی ان کی آنکھوں میں، ان کی باتوں میں، کہ ان کی والدہ چپ ہو گئی اور کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، کیونکہ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی تھی اور میل نیوٹریشن طریقے سے ان کا معاملہ سب چل رہا تھا کہ وہ فاقے زدہ تھیں، بہت لاغر محسوس کر رہی تھیں۔ لیکن بچے نے کہا نا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، بعد میں دیکھتا ہوں دین کا کیا کرنا ہے، اسلام چلو ابھی میں نے کر لیا نا، ابھی آپ، ہم تو یہ بہانے کرتے ہیں نا امی کو خوش کرنے کے لیے، کنوکشن دکھاتے ہی نہیں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ آپ 100 دفعہ بھی آپ کا جسم ہو اور 100 دفعہ آپ کی روح نکل رہی ہو جسم سے میرے سامنے، تو بھی میں محمد کا دین اس بات پہ نہیں چھوڑوں گا کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے میں وہ دین چھوڑ دوں۔ اتنی کنوکشن دین پہ، تو یہ ہمیں دکھانی پڑے گی، اپنے آپ کو ایک آنیسٹ انسان بنانا پڑے گا، رسول اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کرنی پڑے گی۔ آپ کو اسلام سے محبت کیسے نہیں ہو سکتی، آپ اسلام کو کیسے پرائرٹائز نہیں کر سکتے؟ پاکستان سے اتنی محبت ہوتی ہے، حالانکہ کرپشن ہے، سب کچھ ہے، اسلام تو ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے، اتنی پروٹیکشن، جنتیں ہیں، دوزخ سے بچا رہا ہے، اسلام کیا کچھ نہیں دے رہا ہے ہمیں۔ پڑھیں تو صحیح قرآن، پتہ چلے گا، ایک ایک آیت ایسی ہے جیسے گلیڈ ٹائڈنگز ہمارے لیے، ہر آیت میں بشارت ہے، ہر شر سے بچا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان، قرآن کھولو شیطان سے پناہ مانگ لو، ہر وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے پناہ مانگ لو، اس سے بچ جاؤ، ایسے نہیں کرو، یہ پکڑے جاؤ گے، یہ کرو گے، ہر وقت اسلام اتنی پروٹیکشن کر رہا ہو، تو کیسے محبت نہ ہو اسلام سے؟ پاکستان سے محبت کر لیں گے، لاہور اسلام آباد سے محبت کر لیں گے، کراچی سے محبت کر لیں گے۔ لاہور لاہور ہے، جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں، جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں، یہی بول رہے ہوتے ہیں نا۔ کراچی رنگوں کا شہر ہے، روشنیوں کا شہر ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، عقیدت ہونی چاہیے، لیکن اسلام سے وہ محبت کیوں نہیں ہوتی ہمیں؟ کیا کیا اسلام نے ہمارے ساتھ؟ اگر اسلام نہ ہو تو ہر طرف ظلم ہو، اگر اسلام نہ ہو، خود آپ اسلام نکالیں، اپنی پوری دنیا میں سے نکالیں، اسلام نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ
ایک اسکالر کا میں لیکچر ابھی سن رہی تھی ریسنٹلی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر اسلام کو نکال دیں نا آپ دنیا میں سے تو ہر طرف ظلم ہوگا. یہ اسلام ہی ہے جس نے بیلنس رکھا ہوا ہے دنیا میں، انصاف رکھا ہوا ہے دنیا میں. اس کے لاز ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ ہم تو وہ پریکٹس کر نہیں رہے ہیں، نان مسلم ہمارے اسلام کی پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ تو وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے نہیں تو ایسے صحیح، کان یہاں سے نہیں وہاں سے پکڑ لو، اسلام ہی ہم نے نافذ کرنا ہے. ایمان کی حالت میں کر لو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ تو کر ہی رہے ہیں، اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ اور اس پہ کام کر رہے ہیں. تو بہرحال ہمارے لیے الحمدللہ سیرہ کا سیشن جو تھا وہ کافی انفارمیٹیو تھا، اور میرے لیے خود آج کے لیے ایک دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اور ایک بھی نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو دوبارہ سے مجھے ملی. یہ پورا ہفتہ انشاء اللہ تعالیٰ ایک 1 ویک ڈوز مجھے مل گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جب بھیجوں تو واقعی مجھے ان کی یہ سب چیزیں نظر آئیں، ان کو میں سوچوں کہ وہ یہ سب اسٹرگل میرے لیے کر کے چلے گئے اور کانشیس ایفرٹ کر کے گئے ہیں کہ میں ہر وہ لائف اپنی بیٹی تک کو میں صرف تسبیحات پہ لگا کے رکھوں نہ، میں اس کو ایڈ ایسے دوں، ہیلپ کروں ایسے کہ یوشا کے پاس اگر وہ چیز نہ ہو تو وہ ریلیٹ نہ کر سکے تو وہ بھی تسبیح پہ گزارا کر لے. یہ سوچ کر انہوں نے تسبیح فاطمہ دی ہے حضرت فاطمہ کو، ورنہ تھی ان کے پاس غلام جو وہ دے سکتے تھے. میں اپنی بیٹی کو سوچتی ہوں کہ اچھا اس کی کزن کیا سوچے گی، وہ کتنی محرومی میں ہے، تو میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں ڈالوں کبھی بھی نہیں. میں کہتی ہوں بیٹا آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے ماشاء اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی ہے، آپ کے رزق میں اپنا کھاؤ پیو انجوائے کرو، آپ کے نصیب کا ہے. یہ بول رہی ہوتی ہوں، بیٹوں کو بھی بول رہی ہوتی ہوں، ابو بھی مجھے بول رہے، امی بھی مجھے بول رہی ہوتی تمہارے نصیب کا ہے، انجوائے کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیوں کہا، یہ کیا کہا تو چلے چھوڑ دیں، کیوں کہا تو پتہ چلے گا. تو بہرحال الحمدللہ آپ لوگوں میں سے اچھا انم کا میسیج آیا ہوا ہے. اچھا عمر نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان آر کلچر ٹین ایجرز آر ناٹ انکریجڈ اور پلیسڈ ان پوزیشن آف پاور اینڈ رسپانسبلٹی اینڈ دین وی کمپلین وائی دے. بالکل صحیح بولا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آج کل تو خیر اسی پہ ہی، ان چیزوں پہ ہی میرا کافی فوکس ہے کہ بچوں کو احساس ذمہ داری دیا جائے، ان کو انکریج بھی کیا جائے اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. اتنا پوٹینشیل ہے. میں تو جن لڑکوں میں یعنی کہ جن ٹین ایجرس لڑکوں لڑکیوں میں بیٹھتی ہوں تو بس میں کہتی ہوں کہ اتنا یہ دماغ میرے پاس ہوتا، یہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہوتی، میرے پاس یہ ہوتا تو مطلب آپ کو نا، آپ تھوڑا سا لالچ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کیسے ان سے کام لے لیں، کیا کیا جائے، ان کے پیرنٹس کو کیسے ہوش میں لے کر آیا جائے. کتنے بہترین ڈائمنڈ یعنی کہ لٹرلی جیمز مجھے لگ رہے ہوتے ہیں، پریشیس جیمز ہیں جن سے امت کا کام لیا جا رہا ہوتا ہے. اتنی خیر ہوتی ہے، فطرت پہ ہوتے ہیں. جیسے جیسے باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یوشا آنٹی کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اور پھر جب گھر جاتے ہیں تو وہ واپس اس پہ غیر فطری زندگی پہ واپس چلے ماں باپ لے جاتے ہیں. انم نے ہمیں لکھا ہے کہ سیرہ کے تھرو ہمیں ڈفرینٹ رولز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. ہمیں چاہیے اگر میں چچا یا دادا ہوں تو ایک بچے کی پرورش میں گروتھ میں ہمارا حصہ بھی ہے، اور اپنے حالات میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا، خود کو اسٹرانگ رکھتے ہوئے پازیٹیو سائڈ کو دیکھتے ہوئے اپنا رول ادا کرنا، اور نیکسٹلی یہ سوچنا کہ بچہ بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا والی مینٹلٹی کو چینج کی ضرورت ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح کہا ہے. صحیح انم نے نا یہ جڑ پکڑی ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا بچہ بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. کیا سیکھے گا، وہ تو ایک کرپٹ انسان بن جائے گا، اس کو تو دوبارہ واپس لے کے جانا مشکل کام ہے، اس 10 زندگی اور خراب کرے گا وہ. تو بچے بچپن سے جن چیزوں کو دماغ میں جگہ دے دیں وہی گرو کریں گے. ہم ان کی لائف ایزی بنانے کے نام پہ کمزور بنا رہے ہیں. سو بالکل بچپن سے بچوں پہ کام کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. انم یہ والا پوائنٹس نا آپ شیئر کیجیے گا سیرہ کے آج کے نوٹس میں نا، یہ شیئر کیجیے گا آپ. آج تک ہمارے کلچر میں جو بھی ہے اب اس سے چینج کرنے کے فرسٹ اسٹیپ ہمیں ہی لینا ہوگا. ڈیفیکلٹ ہے، بالکل بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں. ہاں ویسے مشکل ہے ذرا ہمت کرنا، اس کے لیے نالج ہونا، ٹیم ورک ہونا، ٹیم گینگ اپ ہونا ایک مقصد کے لیے، ظاہر ہے وہ ہمارے لیے انشاء اللہ آسانیاں پیدا کرے گا. لیکن اب یہی کام کرنا ہے. میں تو اس چکر میں ہوں کہ اب قرآن سیرہ باقی چیزوں کو عورتوں مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا بتانا ہے، ان کو یہی بتانا ہے کہ اچھے پیرنٹ کیسے بننا ہے. بس ان کو اچھا پیرنٹ بنا دو تب تو کام ہو جائے گا. اگر وہ اچھے پیرنٹ نہیں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو انہوں نے کس کے ساتھ ایکس وائی زیڈ کے ساتھ مخلص ہو کے کیا کر لینا ہے، اور کیسے مخلص ہوں گے، نہیں ہو سکتے. اپنے بچوں کے ساتھ جو انسان مخلص نہیں ہے، اس کو دین کی طرف نہیں لے کر آ رہا، تو میری دعوت اور لوگوں پہ کیا اثر کرے گی. جو اپنے بچوں، یہ الگ بات ہے وہ دین پر آئیں یا نہ آئیں، لیکن میں اپنے بچوں کے بارے میں کنسرن نہیں ہوں، ان کے دین کے حوالے سے کنسرن نہیں ہوں، تو پھر تو میں دوسروں کو تو سمجھوں گی جیسے وہ تو 2 منٹ میں دین پہ آ جائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے لیے آج بہترین جو ہے وہ اس میں سے لیں گے اور لیسن
تو میں نے تو اپنے لیے بنائے ہیں پریکٹیکل چیزیں. آج ہم دیکھو کوکومیلن جنریشن بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ہے. بیبی شارک، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، اور بیبی بیبی یس ماما، یعنی کہ ہم نے بچوں کو ان پوئمز میں اور ان ریڈلز میں اور ان رائمز میں لگا کے رکھا ہوا ہے، ان میمز میں لگا کے، پرینکس میں لگا کے بچوں کو رکھ دیا. میڈیا سے اپنے بچوں کو دور کریں سب سے پہلے. ماں باپ خود بھی دور ہوں، خود بھی علم حاصل کریں اور بچوں کو بھی علم سکھائیں. اور خاص طور پہ جو اس وقت گروپ لیڈ کر رہے ہیں بچوں کے یا بڑوں کے، جیسے سعد ہیں، انم ہیں، لبنہ کا خیر مجھے نہیں پتا کہ وہ، بہرحال لبنہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ریت میں نہ دی، کسی کی ریت ان کو نہ دی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی، کلکم رائن و کلکم مسئولۃ عن رعیتہ، تو کلکم میں مطلب ہے کہ ہر انسان ہی رائی ہے، ہر انسان کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ہے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. تو اب اس کو اس کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری وہ پوری کرنے کے لیے اٹموسٹ کوشش کرنی ہے. جو بھی بن سکے وہ کام کرنا ہے، جیسے بھی بن سکے، اور مشکل اٹھانی ہے، تکلیف اٹھانی ہے، آرام اور کمفرٹ زون میں کام نہیں کرنا ہے. اپنے علم کو بڑھانا ہے، اپنی محبت سے اللہ کو، اپنی محبت اللہ سے بڑھانی ہے، رسول سے بڑھانی ہے اپنی محبت انشاءاللہ تعالیٰ. تو ساتھ اس کو وائنڈ اپ کریں یا آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں آج کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی، تو میں ساتھ مل کے ریکویسٹ کریں کہ سب اس ریکارڈنگ کو سن بھی لیں اور اس میں سے اپنے لیے جو ہے وہ پریکٹیکل پوائنٹس بنائیں، امپلیمنٹ کریں ان کو اپنی زندگی میں. ایک تاجر جو ہے وہ آنیسٹ ہو اور ایماندار ہو، سچا ہو، یا اسپاؤس کی کیٹیگری میں، ٹھیک ہے، رشتہ بھی کرتے ہوئے ہم یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کو نہ بھولیں، بالکل بھی نہ بھولیں کہ آنیسٹ ہوں، ہر معاملے میں آنیسٹ ہوں. بس کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ اس کا کام ہے، اس کے اللہ کا معاملہ ہے، ریمائنڈر دے دیں اس کو، ایک دفعہ وارن کر دیں بس. لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے دھوکہ دیا تھا تو میں نے دھوکہ دینا ہے. بس اس کیفیت سے نکلیں، اس مظلومیت سے نکلیں، اس ریونج سے نکلیں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.